تخافون أن يتخطفكم الناس صرف 2 منٹ کے لیے پکڑو، میں کیمرہ سیٹ کر فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر کے اندر پیدا ہوئے اس کا نام مکہ المکرمہ. وہیں پر آپ کا بچپنا، لڑکپن، آپ کی جوانی مبارک اور آپ کے 13 سال نبوت کے. اس کے باوجود مشرکین مکہ نے، کافروں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزادانہ طور پر عبادت نہیں کرنے دی. آزادانہ طور پر آپ اپنے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت نہیں کر سکتے تھے. مکہ میں آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، آبرو سب غیر محفوظ تھی. بالکل مکہ کے اندر 2 قومی نظریہ تھا. ایک طرف بت پرستی تھی اور دوسری طرف اسلام تھا، اور یہ ایک جگہ نہیں بنا سکتے تھے. ایک ریاست چاہیے تھی، ایک وطن چاہیے تھا، ایک زمین چاہیے تھی. اور آج ہر کوئی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. اگرچہ پاکستان کے اندرونی حالات ابتر ہیں، صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ جائیں دنیا مسلم سے پوچھیں کہ پاکستان کی حیثیت کیا ہے، پاکستان کی وقت کیا ہے، پاکستان کی شان کیا ہے، پاکستان کا وقار کیا ہے. پاکستان لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کرتا ہے. پاکستان سے دنیا مسلم محبت کرتی ہے. آئیے آج کے اس پروگرام کے اندر، آل پارٹیز کانفرنس کے اندر، ہم سب سے پہلا عزم یہ کریں کہ اس وطن عزیز کے حصول پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں گے. دوسرا کام، انشاءاللہ ہم اپنے وطن عزیز سے اسی طرح محبت کریں گے جس طرح آقا نامدار رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے محبت کرتے تھے. محبت ہوگی تو دعا بھی ہوگی، محبت ہوگی تو شکر بھی بجا لائیں گے، محبت ہوگی تو اس کو خوشحال اور ترقی کی طرف گامزن کریں گے، محبت ہوگی تو اس کی حفاظت کریں گے. اس کے اندر اندرونی خلفشار، فرقہ واریت، تعصب، قومیت، لسانیت اس کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے. آج ضرورت اس بات کی ہے، جس طرح پاکستان کی آزادی پر ہم ایک تھے، یکجا تھے، نہ ہمارا کوئی فرقہ تھا، نہ لسانیت، نہ تعصب، نہ قومیت، کچھ بھی نہیں تھا. ایک ہی ایم تھا، ایک ہی عزم تھا، ایک ہی نظریہ تھا، ایک ہی جد و جہد تھی. پاکستان بنائیں گے، پاکستان کو حاصل کریں گے. آج پاکستان ہے، وہی قربانیاں چاہیے، وہی عزم چاہیے، وہی ولولہ چاہیے، وہی اتحاد اور اتفاق چاہیے. جس طرح آج کی اس سیمینار میں، کانفرنس میں ہر طبقے کے احباب موجود ہیں، قائدین موجود ہیں، ایک پاکستان کے لیے یکجا ہے. تو ہمیں اگر پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، متحد بنانا ہے، اسلامی تو ہے ہی یہ، لیکن اسلام کا نفاذ کرنا ہے تو ہمیں یکجا ہونا پڑے گا. اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم کرنی پڑے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اپنی عقیدت کا اظہار کریں، اور جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم اس وطن کے باسی ہوتے ہوئے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے. بالخصوص شہر کراچی کے اندر ہم سارے لوگ موجود ہیں. اس شہر میں بڑی دنیا بستی ہے، بہت زیادہ افراد یہاں پر موجود ہیں، لیکن انسانیت کا سوچنے والے، لوگوں کا سوچنے والے، اپنے علاقے کا سوچنے والے، یہاں کے امن کے بارے میں سوچنے والے وہ آپ احباب ہیں. لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی بات کو مانتے ہیں، آپ کی بات پر لبیک کہتے ہیں، آپ کو سراہتے ہیں، آپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پیچھے چلنا ہے. تو مختلف جماعتوں سے احباب یہاں پر موجود ہیں، مختلف شعبوں سے یہاں پر احباب موجود ہیں. انشاءاللہ آپ تمام نے اس پر گفتگو کرنی ہے. ہم سب کی
رہنمائی کرنی ہے، ایک دوسرے سے ہم نے سیکھنا ہے اور عزم کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے انشاءاللہ العزیز آگے بڑھنا ہے۔ شیخ صاحب اللہ وبرکاتہ۔ میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے پاکستان مرکز مسلم لیگ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس محفل میں تشریف لائے۔ میں جاوید ارشاد صاحب کا تعارف کروانا چاہوں گا، چیئرمین رنچھوڑ لائن کلاتھ مارکیٹ اور ڈپٹی ڈائریکٹر KMC فائر بریگیڈ ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس کے ساتھ سردار محمد اقبال صاحب، چیئرمین پاکستان جسٹس ایسوسی ایشن، بہت شکریہ سر آپ بھی تشریف لائے۔ انہی کے ساتھ پاکستان جسٹس ایسوسی ایشن کے شیخ عبدالسلام صاحب ہیں، محمد عرفان صدیقی صاحب ہیں اور دانیال بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ہمارے محترم عبدالعظیم محمدی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، جو کہ نائب صدر ہیں رابطہ علماء مشائخ مرکز مسلم لیگ کراچی کے۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر صابر ابو مریم، سیکریٹری جنرل فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان ہمارے درمیان موجود ہیں، مرحبا سر۔ سید شاہ یوسف امام صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، جو کہ کراچی گرینڈ الائنس کے جنرل سیکریٹری ہیں، تھینک یو۔ سید شہزاد مظہر بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیشنل کنزیومر موومنٹ کے صدر سندھ ہیں اور چیئرمین UC نارتھ ناظم آباد بھی ان کے پاس ہے۔ محسن وورا صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، جو کہ نیشنل کنزیومر ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں۔ اسی کے ساتھ بہت ہی محترم زہیب طاہر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ویلکم سر، بہت شکریہ۔ ان کا بھی تعلق پاکستان جسٹس ایسوسی ایشن سے ہے۔ مسلم پرویز صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی کراچی، بہت بہت شکریہ سر، آپ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ محترم رفیع احمد صاحب، انسداد منشیات کی تنظیم فانوس کے صدر، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت شکریہ سر۔ عبد المنان قریشی صاحب، نائب سرپرست القریش ویلفیئر فاؤنڈیشن ہمارے درمیان موجود ہیں، مرحبا سر۔ شعیب النبی مجددی بھائی، جو کہ جرنلزم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کیمرے کے پیچھے ہیں، کھڑے ہیں ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ بھی تشریف لائے۔ سید رحیم الدین صاحب، جو کہ حرف عام میں ہمارے پاشا بھائی مشہور ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے UC 10 سے۔ اسی کے ساتھ ہمارے دو محترمہ موجود ہیں، عائشہ باجی اور کشور باجی، بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائیں۔ میں ملک اظہر امان صاحب کو بھی خوش آمدید کہوں گا، یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ آف کراچی ڈویژن پاکستان پیپلز پارٹی AJ کے، مرحبا سر، بہت شکریہ آپ کا۔ اب گاہے بگاہے آپ کے پاس یہ مائک آتا رہے گا، تو آپ کو موٹو پتہ لگ گیا ہوگا، نظر یہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے، اور ہماری کرنے والی جو ذمہ داریاں ہیں پاکستان کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا۔ پہلے تو میں جناب پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی انتظامیہ، ان کے عہدیداران، جنہوں نے آج یہ خوبصورت محفل پاکستان کے حوالے سے سجائی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا دن ہمارے لیے اس لیے بڑا اہم ہے کہ ہم جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری پارٹیوں کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک پورا کراچی سے گلدستہ اکٹھا کیا ہے، یہ بڑی خوشی اور بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور اس وقت جو پوری دنیا میں ہمارا جو ماحول چل رہا ہے، اس وقت ہم الحمدللہ پاکستان سر فہرست ہیں۔ ابھی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، جناب وزیر اعظم صاحب مکہ معاہدہ کر کے آئے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا نام ایک روشن اس پہ جا رہا ہے۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے آج یہ پروگرام ترتیب دیا، اور یہ 14 اگست کے حوالے سے بھی ہے، اور یہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے لیے یہ بڑا ضروری تھا۔ تو ٹائم اتنا ہی ہے جتنا بات کر سکیں، تو میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیا اور یہاں بلایا، بڑی نوازش، تھینک یو، اللہ حافظ۔ تمام مہمانوں کا شکریہ جو پروگرام میں تشریف لائے۔ جیسا کہ بھائی نے کہا کہ یہ ایک آج گلدستہ سجا ہے،
तो ये गुलदस्ता ऐसे ही सजा रहे और सब मिल जुल के चलें तो इंशाल्लाह जिसके लिए जमा हुए हैं तो वो काम बहुत आसान हो जाएंगे। तो साथ जुड़ने का काम है, मिलने का काम है। जमातें आज जो बिखरी हुई हैं तो सब भाइयों को साथ मिलने चलने का काम है। तो ये गुलदस्ता सजेगा तो पाकिस्तान भी सजेगा, कराची भी सजेगा, तमाम जमातें भी खुश आइन रहेंगी। शुक्रिया, मेहरबानी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मरकज़ी मुस्लिम लीग की जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की क़यादत है, जनाब शेख मंजूर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब और मुफ्ती अज़ीम साहब यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं कराची की, आपका शुक्रिया और मुबारकबाद कि माशाल्लाह यौम आज़ादी के मौके पर आपने जमा किया है। यकीनन काबिल सताइश है, जितनी इसकी तारीफ़ की जाए कम है। यहाँ पर बुज़ुर्गान दीन सारे मुझसे बड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बहुत ही तालिब इल्माना अंदाज से दो तीन बातें आपकी खिदमत में करूँगा। मुस्लिम परवेज़ साहब भी बैठे हुए हैं। नज़रिया पाकिस्तान की बात हो रही है। ज़रूरत इस बात की है कि वो नज़रिया पाकिस्तान को आज हम सब, हमारे बुज़ुर्ग, हम खुद, नई जो नस्ल परवान चढ़ रही है, जिस पर इस वक्त यलगार है, जिसको इस वो नज़रिए से दूर करने की कोशिश की जा रही है, उसकी दिमाग में, उसके दिलो दिमाग में इसको सरायत करना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, आइडियोलॉजी का क्या मतलब होता है, आइडियोलॉजी के बगैर क्या मतलब होता है। यानी वो नज़रिया एक ऐसी चीज़ है जो क़यामत तक बाकी रहेगी। लोग आते जाते रहेंगे लेकिन ये नज़रिया ख़त्म नहीं होगा। ये नज़रिया पाकिस्तान, जैसा कि लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का निज़ाम, एक नुक्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नुक्ता तो यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी जो मेरी एक तालिब इल्माना राय है, जो आजकल जैसा हमारे भाई ने भी एक इशारा किया, पाकिस्तान की मौजूदा एक जो हमारी पोजीशन है, जो हमारा एक इस वक्त वक़ार है और इस वक्त जो कुछ दुनिया में है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ फ़लस्तीन फाउंडेशन से है। मैं थोड़ा सा उसी हवाले से बात करूँगा ताकि हमारे मज़लूम फ़लस्तीनियों की और मज़लूम कश्मीरियों की भी जो इस वो नज़रिया पाकिस्तान में जगह है वो भी इसमें थोड़ी सी वाज़ेह हो जाए। नज़रिया पाकिस्तान जो करारदाद पाकिस्तान है 1940 की, वाज़ेह तौर पर वो बताती है, जो पहली करारदाद है कि बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का क़याम, आप सब जानते हैं। इसी के साथ जो दूसरी करारदाद पेश होती है वो फ़लस्तीन की हिमायत की करारदाद है। फिर 1947 में जो आज़ादी पाकिस्तान है, उसके बाद जो फ़ॉरेन पॉलिसी के 4 बुनियादी उसूल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जो बनाए, उसमें बहुत वाज़ेह सी बातें हैं कि मज़लूमों की हिमायत उसमें नंबर 1 रखा गया, उसमें गैर जानिबदारी को नंबर 1 रखा गया, उसमें सुलह सफ़ाई के मामलात को सबसे पहले रखा गया, किसी भी दूसरों की जंग में जाने के उसकी ममानियत की गई है। ये वो 4 बुनियादी उसूल हैं जिस पर पाकिस्तान का नज़रिया फ़िक्र खड़ी हुई है। और मेरा ख़्याल है कि अगर इन्हीं 4 बुनियादी नुकात को हम आगे बढ़ाएं तो यही वो बुनियाद है जो पाकिस्तान को मज़ीद ताकतवर कर सकती है कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों को तकलीफ़ हो, पाकिस्तान सबसे पहले आगे होता है। ये उसी वजह से है कि हमारे बानियान पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी और आज हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन आज भी जल रहा है। ये गज़ा अमन बोर्ड, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हुई, लेकिन आज भी हमारे फ़लस्तीनी भाई तकलीफ़ में हैं, उन पर आज भी बमबारी हो रही है, आज भी उनके घरों को गिराया जा रहा है, उन्हें आज भी आपकी मदद की, आपकी आवाज़ की, आपके अखलाकी सियासी सपोर्ट की आज भी ज़रूरत है। मरकज़ी मुस्लिम लीग ने, जमात इस्लामी ने, ये बड़ी जमातें हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। हम सब की जिम्मेदारी है, हमें भी करना है। कश्मीर इसी तरह है, हमारी आइडियोलॉजी का एक पार्ट है, हम उसे छोड़ जो है वो नहीं सकते। जो हमारे मकबूजा कश्मीर है उसके लिए हमारी एक जिम्मेदारी है कि अपने इसी वो नज़रिए की बुनियाद पर हम उसके साथ रहें और मज़लूमों की जहाँ तक हिमायत है उसे जारी रखें, जहाँ जो जैसे कर सकता है वो करें। आखिरी नुक्ता ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, जैसा मेरे भाई खान ने भी इस तरफ इशारा किया है कि पाकिस्तान का रोल, यकीनन अगर हिंदुस्तान आज जो है वो यकीन करें कि वो निदामत और शर्मिंदगी और जिसे कहते हैं कि परेशानी का शिकार होगा और वो सोचता होगा वो मोदी कि काश हमने ऑपरेशन सिंदूर ना किया होता और इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कामयाबी ना मिली होती। ये वो कामयाबी मिली पाकिस्तान को कि जिसके बाद अब पाकिस्तान का रोल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो बढ़ रहा है और इस लेवल पर हम आ चुके हैं कि हमारे अरब भाई
सऊदी अरब, तुर्की, दीगर अरब ममालिक फैलाएं और अपनी ज़िम्मेदारियों को, जैसा मेरे भाई अजीम भाई ने और इन्होंने शेख साहब ने बात की थी, तो मेरा ख्याल है कि ये मेरी तालिब इल्माना निगाह में ये 2-4 ज़िम्मेदारियाँ हैं कि आप सब बुज़ुर्ग अगर इस पर मेहनत करें, हम आपके साथ, आपके नीचे, आपके मुआविन बनकर काम करें, तो मेरा ख्याल है कि हम सब ये काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वक्त ज़ाहिर है कि कमी है, तो इतनी ही बातें काफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया, आपने ये समाअत किया। वस्सलाम वालेकुम। खिताबत की दरख्वास्त करूँगा। आप हैं अदीब, सहाफ़ी, कालम निगार और एडिटर हैं रोज़नामा इक़दाम न्यूज़ के जावेदुर्रहमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़िम्मेदारान को राज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने मुल्क की, कौम की और वतन की फ़िक्र की और लोगों को यहाँ मुज्तमा होने का मौका दिया और इस पर फ़िक्र करने का, इज़हार ख्याल करने का मौका फराहम किया। अगर बात की जाए, जो हमारा उन्वान भी है, नज़रिया पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान जो है वो एक ही है, वो है एक इस्लामी फलाही रियासत का क़याम। और हमारे कादिर दोस्त ने बहुत अच्छी बात कही कि जब जंग आज़ादी लड़ी जा रही थी और जब वतन, अलग वतन की एक कोशिश जारी थी, तो सब एक ही पिच पर थे, एक ही पेज पर थे, उनका एक ही जज्बा था, एक ही लगन थी और सब यकजान थे। आज हमें खानों में बांट दिया गया है, कहीं मसलकों का है, कहीं सियासी अलग अलग जमातों का है, कहीं अलग नज़रियात का है। सबसे जो बड़ी साजिश की गई वो ये है कि हमें जो दरसगाहों में वतन परस्ती का दर्स नहीं दिया जाता। अगर हम दरसगाहों से इसका आगाज़ करें, हमारे जो एक बहुत बड़ी नौजवान नस्ल है, कि अगर वो दरसगाहों से ही वतन परस्ती का सबक पढ़ के निकलें, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जब वो अपनी अमली ज़िंदगी में कदम रखेंगे, चाहे वो किसी मनसब तक पहुँचें, किसी हुकूमत का हिस्सा बने, तो इंशाअल्लाह वो वतन से मोहब्बत उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई होगी। आज मसला ये हो रहा है कि हमारे दोस्त बैठे हैं, रफ़ी अहमद भाई, जो इंसाद मनशियात के ख़िलाफ़ काम करते हैं, इनकी भी रिपोर्टें आती रहती हैं कि दरसगाहों में वतन परस्ती का तो क्या दर्स पढ़ाया जाएगा, वहाँ मनशियात फ़राहम की जा रही हैं। हमारे नौजवानों को, हमारी नई नस्ल को नशे की लत में लगाया जा रहा है, ताकि ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए अच्छे और मुफीद और कारामद शहरी न बन सकें। तो इस पर हमें सबको गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वतन परस्ती कैसे हमारे अंदर पैदा होगी, इसके लिए हमें कौन सा तरीका, कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरी नज़र में वही की प्लेटफॉर्म है कि हमें इसका आगाज़ दरसगाहों से करना चाहिए। इसी दरसगाहों के पढ़े हुए लोग जब अमली ज़िंदगी में आते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि मुल्क के लिए अच्छा भी करेंगे, मुल्क के लिए बुरा भी करेंगे। आज हमारे मुल्क में ऐसे इदारों की भरमार है कि जो वहाँ से पढ़ने वाले लोग जब अमली ज़िंदगी में आते हैं, तो एक वो ब्यूरोक्रेट जहन के होते हैं। अब हमारे आज बड़े बड़े जो मनासिब पर बैठे हुए लोग हैं, इनकी अब दरसगाहों की अगर रजिस्ट्री निकालें, तो उन इदारों से पढ़े हुए हैं कि जो हमें एक अफसर दे रहा है, लेकिन एक वतन परस्त नहीं दे रहा है। एक बहुत बड़ी साजिश है। इस पर हुकूमत को एक पॉलिसी मुतय्यन करनी चाहिए कि आखिर दरसगाहों से निकलने वाले लोग ये वतन परस्त क्यों नहीं होते हैं, इनके दिल में वतन का दर्द, कौम की फ़िक्र क्यों नहीं होती कि इस मुल्क के लिए मैं कुछ कर जाऊँ। ये जो बड़े बड़े ओहदों पर ये लोग बैठ जाते हैं, तो उसके बाद वो वतन के लिए तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं कर रहे होते हैं। आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लें, जो मौजूदा काबीना में भी लोग हैं, इनको भी उठा के देख लें, इनमें से कौन सा शख्स ये दावा कर सकता है कि मैंने वतन के लिए यही किया और यही मैं कर रहा हूँ। वतन के लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा। आखिर वतन के लिए कौन कुछ करेगा? इसके लिए इंशाल्लाह हम और आप मिलकर, और हमारे जो बैठे हुए हैं आज हमारे मोहतरम दोस्त मरकज़ी मुस्लिम लीग वाले और ये सरदार इकबाल साहब जैसे सीनियर लोग, इंशाल्लाह आप और हम मिलकर इसकी फ़िक्र करेंगे, एक लाएअमल बनाएंगे। फिर उस लाएअमल को हमने मुंतबिक भी करना है, उस पर अमल दरामद भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सबको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। जिन्होंने दावत दी और हम यहाँ आए आपके पास, तो लिहाजा ये है कि ये जो आज का टॉपिक है नज़रिया पाकिस्तान, क्योंकि ये जश्न आज़ादी का मंथ भी है, महीना भी है, इस मुनासबत से एक अच्छा इवेंट रखा गया और इसी पे डिस्कस करने की बात हुई है। लेकिन गौर हमें ये भी करना है कि एक नज़रिया पाकिस्तान जो है किसी एक नज़रिए के तहत बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तहत। तो आज हमारे हुक्मरानों को भी ये होश के नाखून लेना चाहिए कि अवाम नास के लिए मुनसिफाना तरीके से
ان کے تمام مسائل کو حل کیا جائے. اسی طریقے سے اسپیشلی کیونکہ میں سب لوگ مختلف اس پہ بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ اس موقع پہ کراچی کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی جائے. جتنا کراچی کو اگنور کیا جا رہا ہے اس وقت، کراچی کے بچوں کو، نوجوانوں کی، ان کی تعلیم، ان کی نوکریاں، ان کے بنیادی مسائل، یہاں کے حتیٰ کہ کوئی بھی قومیت سے یہاں رہنے والا شخص اس ظلم کے ستایا ہوا نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کراچی کو اس طریقے سے اگنور کیا گیا ہے کہ نہ یہ روڈیں ہیں، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو آپ کے سامنے ہی ہے. ہر آنے والا دن جو ہے ہم اپنے بچوں کی طرف سے فکر مند رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نہ کرے کل وہ گھر پہ لوٹے گا بھی نہیں لوٹے گا. یہ چند دنوں میں، پچھلے دنوں میں بھی دیکھیں آپ کتنی تیزی سے کے واقعات پیش آئے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے حکمرانوں کے کان پہ جو ہی نہیں رنگتی کہ ہم کر کے آ رہے ہیں. ہم کس نظریے سے ہم نے پاکستان بنایا تھا. ہر سال ہم بیٹھ کے اتنی تقاریر تو کر لیتے ہیں، بڑی بڑی تقریب منعقد کر لیتے ہیں، اس پہ قوم کے پیسے تو لگا لیتے ہیں، لیکن سچی طریقے سے اس کے اوپر غور و خوض نہیں کرتے کہ ہم اپنے عوام الناس کے ساتھ کیا ستم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے ہر شہر ہر جگہ پہ ہے، لیکن جہاں بالخصوص کیونکہ ہمارا تعلق کراچی سے ہے، ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو جا کر لہٰذا یہ حکومت وقت کا فرض بنتا ہے کہ اس چیز کو بڑے غور سے اس پہ غور کریں اور اس مسائل کو حل کریں. جزاک اللہ. یوسف امام صاحب، اب میں خطابت کے لیے سید شہزاد مظہر صاحب، نیشنل کنزیومر موومنٹ صدر ہیں سندھ کے اور چیئرمین ہیں یو سی نارتھ ناظم آباد کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکزی مسلم لیگ ضلع وسطی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یاد رکھا اور بہت اہم موضوع کے اوپر آپ نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی. یہ جو ہمارا موضوع آج آپ نے زیر بحث ہے اور جو رکھا ہے، اس سے تو انحراف مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی نہیں کر سکتے، اور ملک کا جو وجود ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، اسی کی بنیاد ہے. اگر ہم اسی کی بندش کے ساتھ نیچے ایک اسٹیپ اترتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو جو اقلیت میں ہیں، یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو سیکولر لادین کہتے ہیں اور کلمے کو اہمیت نہیں دیتے، وہ بھی اس ملک میں ہی رہتے ہیں. جو ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں وہ بھی اس ملک میں ہی رہتے ہیں. تو اگر ہم کچھ ایسی مشترکات پہ بات کر لیں کہ جو ہمیں قوم بنائے، جس طریقے سے ہمارے دیگر ممالک ہیں، ایران ہے، بنگلہ دیش ہے، فلسطین کی آواز ہے، یا دوسرے جتنے ممالک اس طرح کے ہیں جو قوم بن کے کھڑے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے قوم بن کے جو دنیا کی سپر طاقت ہیں ان کو للکارا بھی ہے اور ان کو جواب بھی دیا ہے. قوم بنے ہیں تو جواب دیا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم پاکستان کی جشن آزادی سے زیادہ ہم آزادی کی ذمہ داری پہ بات کریں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا ہماری ضرورت ہے. اس لحاظ سے اگر ہم تھوڑا سا یہ کریں کہ وہ ممالک کہ آج ہمیں 80 سال ہو رہے ہیں آزاد ہوئے ہوئے، وہ ممالک جو ہمارے بعد آزاد ہوئے ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ جن کی ہم مدد کیا کرتے تھے وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ یعنی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قوم نہیں بن کے دے رہے، ہم اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اتحاد کی کمی ہے. ہم اپنی پارٹی کی شخصیتوں کے لیے سیاست کر رہے ہیں، ہم اپنی پارٹی کی نظریے کے لیے سیاست کر رہے ہیں، ہم اپنے قول میں بند ہیں
اور کوئی اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ پارٹی کے اندر کیا اس کی جماعت کا لیڈر اگر کوئی غلط کام کرے تو ہم اس پہ انگلی اٹھا سکیں. یعنی آزادی رائے کا اتنا استحصال ہے. میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا کہ جو بندہ کوئی اسٹیٹ کے خلاف بات کر دے یا کوئی حکومت کے خلاف بات کر دے تو اس کو کہاں پہ پہنچایا جاتا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم اپنی پارٹی کی بھی غلط چیزوں کو ہم اپنے ملک کے اوپر قربان کریں, اپنے قوم کے اوپر قربان کر دیں. اتنی صلاحیت شاید میرا خیال ہے کہ ہمارے اندر نہیں. ہم مصلحت کا شکار ہیں, ہمیں قوم بننا ہوگا. اور مجھے یہ بتائیے کہ قوم بننے میں کون سا کوئی اتنا زیادہ لمبا چوڑا کام کرنا پڑ رہا ہے یا اتنی بڑے جو ہے کوئی وہ کیا تمام پارٹیاں ہوتے ہوئے بھی, تمام مسلک ہوتے ہوئے بھی, تمام زبانیں, صوبے, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کیا ہم اپنے ملک کی خدمت نہیں کر سکتے؟ کیا کوئی پارٹی, کوئی مسلک, کوئی ادارہ یا کوئی انجمن کوئی آئین پاکستان کے خلاف بات کر سکتی ہے؟ کوئی یہ کہے گی کہ ظلم کے خلاف جو ہے آواز نہیں اٹھانی؟ کوئی کہے گا کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہونی؟ کوئی کہے گا کہ اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہو؟ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا ہمارے سنگ میل ہے. اگر اس ملک میں فری فیئر الیکشن ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں ہم 50% سے زیادہ, ہم 60% سے زیادہ اپنے مسائل کو حل کر لیں گے. تو یہ مسائل کا تعلق کیا نظریہ پاکستان, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کیا ان سے منع کرتا ہے کہ اس کے اوپر بات نہیں کی جائے؟ اس میں لادین بھی بات کریں گے, سیکولر بھی بات کریں گے, اقلیت بھی بات کرے گی, اور جو نظریہ پاکستان کی حامل پارٹیز ہیں, جو شناخت ہیں جن کی, وہ بھی بات کریں گی. تو ہمیں اس پہ زور دینا چاہیے کہ ہم اتحاد کیسے قائم کر سکتے ہیں, اور وہ جو مسائل کا ہم شکار ہیں. اگر ہم کراچی ہائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی بات سمجھیں, کیا ہمارے دیگر ممالک کے شہر کیا خوشحال ہو گئے؟ کیا ان کے اندر ظلم نہیں ہے؟ کیا ملک کا کون سا خطہ ہے جو ریاست مدینہ کا علم بردار ہے یا مدینہ کی ریاست کہلا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہر جگہ استحصال ہو رہا ہے. یہ ہمیں ڈائیورٹ کرنے کے لیے چیزیں کی جاتی ہیں, نظریہ پاکستان سے دور کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے کہ ہم اپنے خود کے اندر بند ہو جائیں, ہم اپنے شہر کی بات کر رہے ہیں, ہم فلاں کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ملک کی جو بنیادی جو ضروریات ہیں وہ ظلم کا خاتمہ ہے, وہ قانون کی حکمرانی ہے, آزادی رائے کا جو ہے وہ استحصال ہو رہا ہے, اس کی پابندی ہے. یہ انصاف نہیں ہے, ہمارے یہاں انصاف نہیں ہے. ہم اتنے بنیادی مسائل سے انحراف کر کے ہم اپنی پارٹی کے لیڈر, پارٹی کی بنیادیں اور پارٹی کی اس کی اور اپنے زبان, اپنے شہر, اپنے فلاں, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے باہر آ جائیں اور ایک قوم بن جائیں. میری بس یہی وہ ہے. یہ لمبی بات ہے اور شاید میں بہت لگ رہا ہے جذباتی ہونے جا رہا ہوں. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ کی نے ہمیں انوائٹ کیا, آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا, اور میں یہاں پر ایک ایز اے طالب علم میں نے یہاں پہ شرکت کی ہے, اور ماشاءاللہ یہاں پہ سینئر بزرگ حضرات سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے تھوڑا سا گستاخی محسوس ہو رہی ہے کہ میں ایک کروں. تو باقی آپ لوگ کے میں ساتھ ہوں انشاءاللہ. شکریہ. جی وائس پریزیڈنٹ QC 8 پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و صلی علی رسول الکریم. آل پارٹیز کانفرنس بلانے پہ پہلے تو میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی تمام قیادت کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ایک بکھرے ہوئے گلدستے کو جس طرح انہوں نے یہاں 14 اگست کی مناسبت سے لہرائے, جن لوگوں نے, میں تو یہ کہوں گا جو لوگ اس ملک کو بنا گئے, جو ہمیں ایک سرزمین دے گئے, آج وہ پوچھتے ہیں کیا تم نے ہم کو بھلا دیا, کتابوں سے ہم کو مٹا دیا. آج سر سید احمد خان, محمد علی جوہر, شوکت علی جوہر کہاں ہیں کتابوں میں؟ نیو جنریشن کو پتہ نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے کام اگر کرنا ہے, ڈگریاں تو بہت ہیں, قابلیت کہیں نہیں ہے, تو ہمیں قابلیت پہ کام کرنا چاہیے. ہماری نئی نسل رات بھر ہوٹلوں پہ بیٹھتی ہے,
صبح 5 بجے بغیر نماز پڑھے جان جا کے سو جاتی ہے. اللہ کے دروازے کو ہم کھٹکھٹاتے رہیں گے تو پارٹی سے اور تمام چیزوں سے ہٹ کے ہمیں اس گلدستے کو سجانے میں دیر نہیں لگے گی. نیت صاف ہو تو منزل ضرور آسان ہوتی ہے. آئیں ہم سب مل کے اس گلدستے کو آگے لے کے چلیں. بہت شکریہ. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مرکزی مسلم لیگ کے تمام اکابرین کو دل سے بہت میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا. اور میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ اور سماجی کارکن ہوں. ہم نے مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ جو ان کے فلاحی کام ہیں، باقی تو ساری باتیں سب نے ماشاءاللہ جو اس کا موٹو ہے اس مشن کا، اس میٹنگ کا، وہ سب کے سامنے ہے کہ لا الہ محمد رسول اللہ اور قیام پاکستان. وہ سب ماشاءاللہ سب جو جنہوں نے شرکت کی وہ سب باتیں کر چکے ہیں. تو مختصر میں بات یہ کروں گا کہ ہم نے ان کے ساتھ مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ جو ان کے فلاحی کام ہیں ان پہ میں ایک نظر ڈالوں گا کہ ہم ان کے ساتھ کس طرح دوست بنے، کس طرح جڑے. تو ماشاءاللہ جو ان کے فلاحی کام ہیں وہ تمام جماعتوں سے، جتنی سیاسی، ماشاءاللہ سب سیاسی جماعتیں بہت اچھا کام کرتی ہیں سیلاب میں، ہر چیز میں، زلزلے میں، اور مختلف NGOs بھی، مذہبی بھی. لیکن جو میں نے ان کے والنٹیئرس کو، ان لوگوں کو جس طرح ہم جڑے اور جس طرح دیکھا، جس طرح بے لوس کام کرتے ہوئے بغیر کسی لالچ کے اور پیورلی ایمانداری سے، تو اس کی وجہ سے آج میں یہاں پر ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. اور ہم چونکہ نارتھ آباد ریزیڈنس ایکشن کمیٹی ایک ہے ہماری، ایک نارتھ آباد کمیٹی جس کے جو روح رواں فرحان عباس صاحب ہیں، اور ہم ایکشن کمیٹی ہیں. ہم نے یہ جتنے بھی آپ کے انلیگل کنسٹرکشن یہاں پہ پورشنز وغیرہ، اس میں بہت سارے ہم نے معاملات، بہت ساری ہم نے تھریٹ بھی سہیں، بہت سارے ہمیں حملے بھی ہوئے، اور ہم ڈٹے رہے. اور پھر ان کی بھی ہمارے کو بڑی معاونت مرکزی مسلم لیگ کو، جب سے ہم اپنا کیا نام ہے. تو باقی میں آپ تمام شرکا سے یہی درخواست کروں گا کہ ان کے ساتھ آپ ان کے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. جو پیورلی، یعنی کہ ان کے پاس تقریباً 9 تنظیمات سے جو یہاں کے مسئول ہیں، ایک ندیم صاحب، 300 خاندان ہیں جو پیورلی مستحق ہیں امداد کے، یعنی کہ زکوٰۃ کے اوپر بھی زکوٰۃ ان کو لگتی ہے. اور ان کی تحقیق ہے، ان کی تحقیق 500% بالکل صحیح ہے. تو باقی تمام باتیں تمام شرکا اور بھی مزید کریں گے. تو میری طرف سے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع پر ہی محدود رہتے ہوئے چند گزارشات پیش کرتے ہیں. یہ جس نظریے کی بات ہو رہی ہے، اسی نظریے کے تحت یہ مکہ ایکارڈ جو ہے وہ سائن ہوا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نفاذ، یہ تمام مسلمانوں کا بنیادی جو ہے وہ فلسفہ ہے. پاکستان کا وجود اسی حوالے سے جو ہے وہ قیام پذیر ہوا، اور یہی بات آگے چل رہی ہے کہ جماعت اسلامی نہ صرف یہ کہ اس ایکارڈ کو خوش آمدید کہتی ہے، اس کی تائید و حمایت کرتی ہے، بلکہ یہ خواہش رکھتی ہے کہ بقایا ممالک، گلف اسٹیٹس، ایران، بنگلہ دیش، ملائیشیا اور دیگر بھی اس ایکارڈ میں شامل ہوں اور اس نظریے کی حمایت کرتے ہوئے آگے بڑھیں. پاکستان کے قیام سے پہلے یہ نعرہ ہی تھا جس نے پاکستان کے قیام کو وجود میں لایا، اور اس وقت بھی اس طرح کی بات سامنے آئی جو میں نے پڑھی ہے، بہت کم جگہوں پر اس کو کوٹ کیا گیا ہے. ایک جلسے میں نواب بہادر یار جنگ جب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے مڑ کر قائد اعظم سے یہ کہا کہ میں نے پاکستان کا یہ مطلب سمجھا ہے، اور اگر یہ مطلب نہیں ہے تو مجھے وہ پاکستان قبول نہیں ہے.
کہ جہاں نواب بہادر اڈچین کی ایک جرأت مندی ہے، وہیں قائد اعظم کا ٹوک اعلان ہے کہ وہ آئے اور مائک پر انہوں نے کہا کہ نہیں، پاکستان کا مطلب یہی ہے جو آپ نے سمجھا اور جو کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یہ یہاں پر اسلامی فلاحی نظام قائم ہوگا اور یہ انشاءاللہ پوری دنیا میں قائم ہوتا رہے گا۔ یہی وہ نظریہ ہے جس نے حماس کو مزاحمت کر جو ہے وہ رجوع کیا، یہی وہ نظریہ ہے جو ایران کو استقامت بخشتا ہے، یہی وہ نظریہ ہے جس نے بنگلہ دیش میں جو ہے وہ مزاحمت کر کے اس نظریے کو زندہ کیا ہے، جس کے لیے بھارت کے کبھی سربراہ نے یہ کہا تھا کہ آج ہم اس نظریے کو بھارت میں دفن کر دیا ہے۔ وہ نظریہ قائم ہے اور وہ قیامت تک قائم رہے گا نظریہ، وہ نظریہ کہیں نہیں جائے گا۔ فرق اور خرابی جو ہے وہ ہم میں ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ میں آپ سب کے سامنے اس بات کو رکھ دوں۔ ایک بڑی نشست تھی جس میں بہت سارے سابقہ گزرا گورنر، جن کا مجھے یاد ہے، میں زمانہ طالب علم کی بات ہے کہ صدر پاکستان نے جو نعرہ لگایا تھا وہ کلمے کا نعرہ لگا کر انہوں نے جنگ کا آغاز کیا تھا۔ تو جب بھی یہ کلمہ پڑھا جائے گا، جب بھی اس نظریے کو زندہ رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت ہوگی اور انشاءاللہ یہ ملک جو ہے یہ قائم و دائم رہے گا، آگے چلتا رہے گا، اور ایک اسلامی فلاحی نظام جس سے عوام کو سہولت ہو، بہترین چیزیں ہوں، کرپشن کا خاتمہ ہو، وہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پر وجود میں آتی رہیں گی۔ اور میرا خیال ہے کہ صابر بھائی نے بھی انتہائی جامع اور مختصر گفتگو اس مزاحمت، مقاومت اور مقابلے کی جو ہے وہ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس پر قائم رکھے۔ دوسری میں گزارش کروں گا منتظمین سے کہ جزاک اللہ خیر سر، مسلم پرویز صاحب بہت بہت شکریہ، بہت اچھی باتیں کی۔ ہلو، اسی کے ساتھ میں محترم جناب ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان مہاجر اتحاد تحریک کے، ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے 14 اگست کے حوالے سے اور آپ کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نے دوستوں کو جمع کیا یہاں اور اس موضوع پہ گفتگو کی۔ جیسا کہ آپ نے موضوع رکھا ہے، بالکل سچ کہ نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے، بالکل سچ بات ہے۔ اور چونکہ تاریخ پاکستان کی جو مختصر سی 75 سال کی تاریخ ہے، اس میں اس بات کی گواہی موجود ہے، واقعہ موجود ہے کہ جب پاکستان کے نظریے کو نقصان پہنچا ہمارے سابقہ مشرقی پاکستان میں، 60% پاکستان میں، تو پھر بقائے پاکستان مشکل ہو گئی، اور پھر ہمارا 60% پاکستان جو تھا وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ اور وہ یہی وقت تھا، ابھی مسلم پرویز صاحب چلے گئے، لیکن جس کی بنیاد پر ہی اندرا گاندھی نے یہ کہا تھا کہ آج ہم نے نظریہ پاکستان کو بحر بنگال میں دفن کر دیا، غرق کر دیا، تو اب یہاں پر جو معاملہ ہے وہ کہ وہ نظریہ ہے کیا؟ وہ نظریے کا آغاز پاکستان کی آزادی سے بھی 100 برس پہلے، جس کا جو ہے ذکر تاریخ میں 2 قومی نظریے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان اور ہندو 2 قومیں ہیں، اور ان کو یہ ایک جغرافیے کے اندر، اور خاص طور سے مسلمانوں کو، کیونکہ یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ انگریز کے جانے کے بعد پھر بھی اس 100-150 سال میں انگریز دونوں قوموں کے درمیان ایک نیوٹرل فورس تھا، لیکن یہ جب انگریز کو یہاں سے چلا جانا تھا اور ڈیموکریسی پوری دنیا میں آ گئی تھی، تو ڈیموکریسی کی بنیاد پر اس برصغیر کے اندر اکثریت کی بنیاد پہ ہندوؤں کو حکومت بھی ملتی اور ہندوؤں کی باتوں پر عمل درآمد بھی ہوتا، تو ضروری تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہو۔ اور اس کا دوسرا نظریے کا حصہ جو قائد اعظم سے منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا، اور یہ مسلم لیگ کے، کہ یہ پورے برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کا وطن ہوگا۔ لیکن جو اس نظریے کو بعد میں نقصان پہنچایا گیا اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا، اور اس کو 10 کروڑ مسلمانوں کا وطن بنانے، سمجھنے
یا اس پر عمل کرنے کی بجائے اس کو صرف اکثریتی صوبے کے مسلمانوں کا وطن بنا دیا گیا، اور اسی اکثریت اور اقلیت کے جھگڑے میں مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ تو موجودہ پاکستان میں بھی میں آپ کے اس موضوع سے بالکل 100% اس سے متفق ہوتے ہوئے، لیکن جب اس طرح کی گیدرنگ ہو تو اس کے اندر ہمیں کچھ بات جو ہے نا وہ اپنی عام گلی کے چلتے ہوئے سطح سے اٹھ کے کچھ اپنی انٹلیکچوئل جو لیول کی بات ہے وہ کرنی چاہیے۔ اب یہ آج بھی جس آئین کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آئین جو ہے، اس آئین نے پاکستان کو مضبوط نہیں کیا ہے، اس نے پاکستان کو کمزور کیا ہے۔ آج پاکستان بھی فوجی یا دفاعی لحاظ سے نہیں، پاکستان اپنے نظریاتی طور سے اتنا کمزور ہو گیا ہے اس آئین کی وجہ سے کہ جہاں پر پاکستان کا وفاق کمزور ہے اور پاکستان کے اندر آئین کے نام پر بننے والے 4 صوبے بہت زیادہ مضبوط ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ انہوں نے صوبائی خود مختاری لے لی ہے۔ صوبائی خود مختاری جس کو 18ویں ترمیم کہی جاتا ہے، 18 اس میں 27 ترمیمیں خود آئین بنانے والے کر چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں پاکستان کے نظریے کے حوالے سے سوچتے ہوئے، جس کا ذکر ابھی ایک ہمارے انہوں نے کیا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان تو بنا لیا، یا جن لوگوں نے قربانی دی اس کے باوجود ہم پاکستانی قوم نہیں بنا سکے۔ ہم یہاں پہ مقابلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں ان ملکوں سے کہ جن کی قومیں ہزار نہیں کرتا، سطحی بات کرتے ہیں۔ وہ 27 رمضان کو ملک بنا تھا اس لیے پاکستان چلے گا، یہ کون سی دلیل ہو گئی؟ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کون سا ملک کون سی تاریخ کو بنا تھا۔ ہم نے ایسی بودھی دلیلیں لے لی ہیں، کمزور۔ اس لیے مضبوطی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اگر ہمارے اندر ایک قوم کا جذبہ ہو، آپ دیکھیں ایران کے اوپر امریکی کتنے بڑے ویپنز، وہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے زیادہ جو ہے وہ ہتھیار ویپن استعمال ہوئے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ایران کا وجود برقرار ہے، ایران کی قوم کمزور نہیں ہوئی، مضبوط ہو گئی۔ وہ مسلمان تو مسلمان، شیعہ تو شیعہ، سنی تو سنی۔ ایران کے اندر ایک بہت بڑی اکثریت یہودیوں کی ہے، شاید مسلمان ملکوں میں کسی ملک میں اتنے یہودی نہیں رہتے جتنے ایران میں رہتے ہیں۔ ایران میں آج بھی بہت بڑی تعداد زرتشت ماننے والوں کی ہے، لیکن جہاں ایرانی قوم آئی وہاں وہ ایرانی قوم بن کے سوچے۔ اس ملک کی بدقسمتی ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ ہے کہ اس ملک میں ہم نے سن 47 ملک تو بن گیا، پاکستانی قوم بنانے کا کسی نے نہ سوچا، نہ ہم بن سکے آج تک۔ اب پاکستانی قوم بنانے جو ہمارا ایکچولی نظریہ تھا، اس نظریے کے اوپر پاکستانی قوم بنانے کے لیے یہ ضروری ہے، سب سے بنیادی چیز کہ اس کو قوم کے ہر طبقے کو انصاف ملنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے جو بات ہے کہ جی ظلم کا نہیں چل سکتا، کفر تک چل سکتا ہے۔ تو جناب جس ملک میں ظلم ہی ظلم ہو رہا ہو، ہم رات اس بچے کے ورثہ کے ساتھ، شہداء کے ساتھ گھنٹوں بیٹھے بات چیت کی کہ جس کو بلا کے قتل کر دیا گیا، ابھی پتہ نہیں چل رہا، اس کو آدھے وقت کہتے رہے کہ وہ بتائیے کون آدمی پیچھے سے گولی مار سکتا ہے اپنی کمر پہ کہ اس نے خودکشی کی ہے، اور جھاڑیوں میں جا کے خودکشی کر رہا ہے۔ تو یہ جو جھوٹ اس ملک میں ہے، اس ملک کا بڑے سے بڑا آدمی جو ہے وہ تیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف دے سکے۔ طاقتور لوگ ملک کے انصاف کے اوپر قابض ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نظریہ پاکستان آج کے دور میں وہ ہے کہ ہم انصاف کو یقینی بنائیں۔ اس لیے دیکھیے یہ جو ہمارا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نعرے تو بہت ہوتے ہیں، صرف اس کے اوپر بیٹھ کے آپ تھیوریاں بنانے بیٹھ جائیں اپنے مطلب کی۔ اس سے زیادہ بڑا نعرہ متحدہ ہندوستان میں اس سے بھی بڑا نعرہ تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ یہ گلی گلی میں بچہ جو ہے یہ نعرہ لگاتا تھا۔
یہ تو انٹلیکچوئل کا نعرہ تھا، اور اس کے معنی جو تھے، معنی بھی غلط پہنائے جاتے ہیں. معنی یہ تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، یعنی بتایا یہ گیا اور آگے کہا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں. تو مقصد یہ تھا کہ ہمارے لیے پاکستان اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے آج تک سمجھایا نہیں جاتا اس کو، پتہ نہیں لے گئے اپنے یہ آئین بنا لیا، وہ آئین بنا لیا، کچھ نہیں پتا. جہالت اپنے انتہا پر ہے. اور یہ ملک کی تباہی کے اندر یہاں میرا خیال ہے کہ قوم نہ بننے کے، تو اس لیے ضروری ہے. میں اپنی بات اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، جو یہ مجھے اختصار کا وہ بھی ہے، احساس بھی ہے کہ پاکستان کے جو آئین کے اندر جتنے سقم ہیں، پاکستان کا آئین جہاں جہاں پاکستانی قوم بننے کی راہ میں رکاوٹ ہے. آج پاکستان آج بھی ایک نہیں ہے، اس وقت بھی 4 پاکستان ہیں. ایک یہاں سندھی پاکستان بن گیا ہے، ایک پٹھان پاکستان بن گیا ہے، ایک بلوچ پاکستان بن گیا ہے، ایک پنجابی پاکستان بن گیا ہے. میں یہاں سے جا کے پنجاب میں کاروبار نہیں کر سکتا، مجھے کوئی کشمیر میں جا کے دکان نہیں کھولنے دے گا. جس پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ، تو آئین کے اندر وہ تبدیلیاں ضروری ہیں. اور جس طریقے صوبائیت اور صوبوں کو حد کر دیے، تاریخ سے کھلواڑ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان صوبوں نے بنایا، جن صوبوں کا وجود نہیں تھا 13 اگست 1947 کو، وہ پاکستان بنا رہے تھے. پاکستان نے صوبے بنائے، پاکستان نے آزادی دی. تو پاکستان کو پرائم نہیں، ہمیں خدا رہا. آئیے بیٹھیے، صرف اس چھوٹی سی مختصر نشست سے بات نہیں ہوگی. پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، بیٹھ کے ڈسکشن کیجئے. اگر میرے ذہن کے اندر کوئی بات کنفیوژن ہے تو آئیے بیٹھ کے ڈسکشن ڈائیلاگ سے اس کو دور کیجئے. اگر آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں یا آپ مجھ سے، اگر میں غلطی ہے تو میں ماننے کو تیار ہوں، اور ورنہ اگر آپ کی سوچ میں کوئی غلطی ہے تو اس کو مانیے. ایک زبان ہوئیے، ایک نظریے پہ آئیے. پاکستان ہمارے لیے ضروری ہے. پاکستان کا جو سیمنٹ ہے وہ پاکستانیت ہے. ہم بالکل اس کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو کوششیں آگے ہوں گی پاکستان کو مضبوط کرنے کی، ہمیشہ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے بانیان ہیں. ہم سے زیادہ پاکستان کا کوئی وفادار نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم بالکل پاکستان کے لیے ہم تن من دھن سے انشاءاللہ اس کے مضبوطی اور استحکام کے لیے کام کریں گے. اور تمام مخاطب فکر کے لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. نظریہ پاکستانی بقائے پاکستان ہے. ماشاءاللہ یہاں سب نے بڑی اچھی باتیں کی، اور ڈاکٹر سلیم اور مہتر صاحب نے ایک جامع بات کی اس کو. نظریہ پاکستان بقائے پاکستان تبھی رہ سکتا ہے جب واقعی ہم اس پہ عمل کریں، کیونکہ لفظ کتنے خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ لفظ ہی رہتا ہے جب تک کہ اس پہ عمل نہ کیا جائے. ہم یہاں پر نظریے تجزیے کرتے رہتے ہیں. نظریہ پاکستان کہیں نظر نہیں آتا ان نظریوں تجزیوں میں. ڈاکٹر صاحب یہ کہیں نظر نہیں آتا. بالکل صحیح وجہ بات کی کہ اس کی جو ابتدا ہے وہ 100-150 سال پہلے سے ہوئی، جب تو قومی نظریہ پیش کیا گیا. وہ کیوں کیا گیا اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب نے کر دی. تو اب اس کو جتنی پاکستان بننے میں قربانیاں دی گئی تھیں، میرا خیال ہے اس سے کہیں زیادہ اس وقت ضرورت ہے قربانیوں دینے کا وقت ہے. وہ تو جو قربانیاں دے کے چلے گئے، ہمارے حوالے کر کے چلے گئے، وہ چلے گئے. ہم نے کیا کیا یہ ہمیں دیکھنا ہے، اور ہم اس کو کیسے مضبوط بنائیں گے یہ ہمیں دیکھنا ہے. دامان محمد، یہ پاک وطن بھی تو ہے فیضان محمد، ہے امن و اخوت ہی تو فرمان محمد. فرمان محمد ہی کو اب عام کریں گے، یہ کام ضروری ہے، یہی کام کریں گے. بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ پاکستان مسلم لیگ، مرکزی پاکستان مسلم لیگ کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بلایا. اور خاص کر کے دیکھیں یہ جو ہوتی ہے نا آل پارٹی کانفرنس ہو گئی یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہو گئی، یہ ہوتی ہے ہمیں ایک دوسرے کو سکھانے کی، سمجھنے کی. اگر ہم لوگ سمجھیں،
معذرت کے ساتھ اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگے تو میں پہلے ہی ایڈوانس میں اس سے معذرت خواہ ہوں، معافی مانگ لیتا ہوں، لیکن میری باتیں کچھ ایسی ہوں گی جس پہ شاید کسی کو تکلیف بھی ہو جائے، تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں پہلے سے ہی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو گلدستے والی ہم بات کرتے ہیں نا، تو واقعی یہ گلدستہ ہے، لیکن اس گلدستے نے کبھی عمل کیا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں آج دن تک۔ کبھی جب ہم بیٹھتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو کبھی ہمارا عمل ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا، معذرت کے ساتھ۔ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم سب میں ہیں، میں سمجھتے ہیں نا کہ ہر آدمی سمجھتا ہے میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں۔ بھائی پہلی بات یہ کہ میں ایک بات جانتا ہوں، آج جو ہمارے مرکزی مسلمین صاحب و مفتی صاحب میرے خیال میں اٹھ گئے، جو اسٹارٹ میں انہوں نے بات کی تھی، اگر اس کو ہم لے کے چلے تو میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر وہ بات ہے۔ ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا کہاں جا رہے ہیں۔ ہم صرف آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی، ایک دوسرے سے بڑا پن، مجھے یہاں نہیں بٹھایا، مجھے وہاں لے گئے، مجھے یہ ہوا، مجھے وہ ہوا، اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں بھائیوں اور دوستوں زندگی گزار دی ہے، اب ہم نے آگے جانا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، دل کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ اس پاکستان کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، ہم نے بنایا نہیں ہے، جو چیز ہمیں ملی تھی اس کو ہم نے بگاڑ دیا ہے۔ آپ یاد رکھیں، کیونکہ جب یہ پاکستان بنا تھا اس وقت کی پوزیشن دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں۔ آدمی اچھے کے لیے کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے، تو آدمی کہاں سے کہاں، پتہ نہیں کہاں کروڑ پتی کیا کیا بن جاتا ہے، بنتا نہیں بنتا ہے۔ لیکن ہم کیا بن رہے ہیں، ہم تو نیچے سے نیچے آ رہے ہیں، روزانہ سے روزانہ آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں 4 روپے گیلن پیٹرول میں نے خود لیا۔ گیلن میں آپ کو پتہ ہے کتنے لیٹر ہوتا ہے، آپ خود سوچ لیں، تو 4 روپے، تو وہ بھی ہم سمجھتے تھے مہنگا ہے، اور آج آپ دیکھ لیں آج آپ کیا ہے، آج ہم اس میں بھی خوش ہیں۔ آپ رات کو چلے جائیں، لوگ ہوٹلیں بھری ہوتی ہیں، پیسے کہاں سے آتے ہیں، حرام حلال مجھے نہیں پتہ، یہ ان کو پتہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی ان کو وہ کرے۔ دیکھیں ہمیں جب تک آپس میں یہ سوچ کے نہیں چلیں گے، ہماری اولادیں، ہمارے بچے وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ان کو ہم سمجھاتے ہی نہیں ہیں، بتاتے نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلم ہیں یا کوئی اور ہے۔ اب مجھے بتایا مسلمان کہاں وہ ہے، رات کو ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے فرمایا کہ رات کو عشاء کے بعد سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھو اور نماز پڑھو۔ تہجد نہیں پڑھ سکتے تب بھی سویرے اٹھو اور اٹھ کر نماز پڑھو، پہلے تہجد پڑھو، وہ ہم نہیں کرتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ بچے ساری رات گیمیں کھیلتے ہیں موبائلوں پہ اور اس پہ، اور سارا دن سوتے ہیں، پھر کاروبار کو ہم آتے ہیں 12 1 بجے 2 بجے ہماری دکانیں کھلتی ہیں۔ بھائی یہ کہاں کی برکت کہاں سے ہوگی؟ جو وہ دوسری قومیں، آپ باہر جائیں نا وہاں دیکھیں آپ کو، یعنی مغرب کے بعد بند ہو جاتی ہیں سب چیزیں۔ وہ لوگ جن کا ہم نے اپنا لیا ہے ساری چیزیں، آج بڑے خوش ہیں جی، ہم ممی ڈیڈی بنے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ۔ تو بھائیوں اور میرے دوستوں، میں لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ میں ڈاکٹر سلیم صاحب کو بھی میں ویلکم کہوں گا، میرے ڈسٹرکٹ سینٹر میں آئے، اللہ ان کو خوش رکھے، بڑا پیارا دوست ہے میرا۔ لیکن ایک بات پہ میں اختلاف کروں گا ان کی، انہوں نے بہت اچھی تقریر کی، میرے دل کی باتیں کی انہوں نے، اور جو حقیقت ہے وہ کیا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں، معذرت صاحب ڈاکٹر صاحب آپ نے اچھی نہیں کی۔ آپ نے کہا کہ جی میں پنجاب میں جا کاروبار نہیں کر سکتا۔ آپ کر سکتے ہیں کاروبار، کشمیر کا آپ کہہ لیں کہ نہیں کر سکتے، میں مان لیتا ہوں، لیکن آپ پنجاب میں کر سکتے ہیں، پشاور میں کر سکتے ہیں، وہ پتہ نہیں بلوچستان میں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں پتا، اس کی میں نہیں کہوں گا۔ لیکن جو حقیقت ہے، جہاں میں سمجھتا ہوں، میں ابھی گیا تھا اسلام آباد، 15 دن میں رہا ہوں، وہ باتیں میں نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ، لیکن میں نے وہاں بھی دیکھا ہے میں کا لفظ ہے۔ بڑے بڑے لوگوں میں میری میٹنگ ہوئی ہے، میں خدا شاہد ہے وہاں بیٹھا ہوں، وہاں بھی ایک سے ایک کہتا ہے میں اس سے سینئر ہونا چاہیے، مجھے اس سے بڑا ہونا چاہیے، مجھے اس سے وہ ہونا چاہیے۔ میں نے وہاں بھی پریشان ہو گیا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے مصیبت؟ میں نے کہا عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ آپ اگر یہ بلیو کر لیں، اپنے آپ کو ذہن میں رکھ لیں کہ مجھے اگر عزت دینی ہے تو اللہ نے دینی ہے، تو یقین کریں آپ کو کوئی بھی اور نہ عزت دے سکتا ہے، نہ زندگی دے سکتا ہے، نہ ذلت دے سکتا ہے، لیکن آپ صرف اللہ پہ بلیو کر لیں، اور جب اللہ پہ بلیو کریں گے تو آپ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوں گے، سمجھے کہ ایک اور میرا موٹا بھائی آیا ہے ابھی، انور عظیم صاحب،
अल्लाह इसे खुश रखे, समझे कि नहीं? तो बचपन का समझे कि नहीं? हम तकरीबन 50-55 साल के साथी हैं जी, समझे ना जी? और ये कभी कभी भूल जाता है, बाद में बात करूँगा इस समय, समझे ना जी? चलिए, अल्लाह खुश रखे सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मंजूर साहब प्यारा आदमी है, पता किधर है, कोई बेचारा याद करता है तो दिल भी चाहता है चलो जाओ ऐसे लोगों के पास, समझा ना जी? बड़ी मेहरबानी, सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। सलीम भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? सब खैरियत से हैं माशाल्लाह से। डिस्ट्रिक्ट सेंटर की रौनक यहाँ आपने लगाई है शेख साहब ने। शेख साहब बड़े लजीज आदमी हैं और बुलाते इतनी मोहब्बत में है कि टूटी फूटी सड़कों पे चल के आना पड़ता है। ये इनका खुलूस, इनकी मोहब्बत है। तो सॉरी मैं लेट थोड़ा हो गया। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। देखें, इसमें जैसे कि पाकिस्तान अल्लाह मियाँ ने बनाया, हमारे बाबा अजदाद का इतना कुर्बानियाँ दी और ये पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बना और हमने तरक्की की, हम सब ने। अगर हम अपने उसमें देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने तरक्की की। आज जहाँ हैं हम, आज से 20 साल पहले वहाँ नहीं थे शायद, ऐसा ही है ना। दूसरे ममालिक में वो चीज़ नहीं हुई। भाई इस मुल्क ने हमें क्या दिया और हमने अपने मुल्क को क्या दिया, अगर यही हम सब सोच लें तो मसला ही सॉल्व हो जाए, इत्तेहाद भी हो जाए, फिर कोई मसला ही नहीं है। एक्चुअली हम उस पर रियलिटी पे नहीं जाते। 10 घंटे ही बात हो सकती है, हर बात हो सकती है। जब तक कि ऑनरशिप नहीं लेंगे कभी हम तरक्की नहीं कर सकते। इसी तरह हम बैठेंगे, बातें करेंगे, चीज़ें करेंगे और चले जाएंगे। यही हुआ है ना आज तक। 47 से हम यही देखते आ रहे हैं और हम बस्तगी की तरफ जाते चले जा रहे हैं। अब हमने खुद अपने ऊपर देखना है। देखिए, लीडरान तो आप बताएं आ रहे जा रहे हैं। अब मैंने अपने गिरबान में झांकना है कि मैंने अपने मुल्क को क्या दिया, इस मुल्क ने मुझे क्या दिया और मैंने अपने मुल्क को क्या दिया। जिस दिन ये सोच हमारे अंदर पैदा हो गई, सब मामला सही हो जाएंगे। यही है ना चीज़। भाई हमें तो इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है ना। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बनाया भी और चलाया भी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचाया। फिर बाद में जो मामलात हुए, फिर क्या हुआ, उस पर भी नहीं जाता। हम इंडिविजुअली अपने आप को ये सोच लेंगे हमने क्या करना है तो सब सही हो जाएगा मामला। अब ये रश वाला मामला तो चले गया कि मैं 2 लाख का मजमा जमा कर लूँ या 10 लाख का मजमा जमा कर लूँ, और अगर मेरी डायरेक्शन सही नहीं है तो सब तबाह ना, वो 2 लाख भी तबाह। तो अब तो हमने अपनी ज़ात में सोचना है कि हमने क्या करना है अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो ये हम सोचेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अच्छी आएगी। ऐद हम करें। ये 14 अगस्त का दिन आ रहा है, आज़ादी का दिन है। हम बेसिकली वार्म अप होते हैं ना इस 14 अगस्त वाले दिन। यादें तब बेसिकली यादें होती हैं ना, जो हमने जो कुर्बानियाँ दी, जिस तरह लोग आए, कटे, क्या क्या हुआ। और ये देखें, माइग्रेशन बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। ये आसान नहीं होती। बोलना आसान होता है, सुनना आसान होता है बहुत। और हमारी माइग्रेशन तो वर्स्ट तरीके से हुई, बगैर किसी प्लानिंग से हुई। कोई इकॉनमी का प्लान नहीं था हमारे पास, बन गया, लेकिन चलाया हमारे बाबा अजदाद ने। फिर इस मुल्क को क्या था, जोश था, ऑनरशिप थी। हम ये समझते थे कि ये हमारी जगह है, हमने चलाना है। जब ही चल गया, कितने बुरे हालात थे, इससे वर्ष हालात थे ना, कि बुजुर्गों के पास ना स्टेशनरी थी ना कुछ भी नहीं था। यही हालात थे ना। फिर क्या हुआ, जज्बा था, लेकिन उस जज्बे ने इस मुल्क को चलाया। आपने तरक्की की, कहाँ से कहाँ आप पहुँचे। उस दौर में आप देखें, अगर वही हमारी रफ्तार रहती तो आज हम कहाँ होते। तो इंशाल्लाह कोशिश ये करें कि भाई ऑनरशिप लें। जिस दिन ऑनरशिप ले लेंगे हम, उस दिन सब मामला सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। माशाल्लाह सबने इतनी बातें कर ली भाइयों ने हमारे, और बस यही एक ख्वाहिश है कि भाई अपने अपने हिस्से का काम कर लें, कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ऐसी खूबसूरत आपने तकरीर सजाई, उनके सारे लोगों को जमा किया और बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चुना कि नज़रिया पाकिस्तान में बकाए पाकिस्तान है। यहाँ पर तकरीबन सब लोगों ने जो बातें की उसमें कई बातें मुश्तरका हैं। जैसे मेरे बराबर तशरीफ़ रखते हैं, इन्होंने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इस मुल्क में इंसाफ होना चाहिए। देखिए, इंसाफ एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो तमाम चीज़ों को ख़त्म करके और यूनिटी पैदा करती है।
अगर कोई यहाँ कहता है कि हज़ारों साल में कौमें बनती हैं, तो आप अपने गिर्द देखिए मुल्कों को, तो आपको नज़र आएगा कि हज़ारों साल का मसला नहीं है। अगर हम हज़ारों साल की बात करें, चाइना 5000 साल पुराना मुल्क है, लेकिन 1978 में 30 लाख लोग भूख से मर, उन्होंने अपने निज़ाम को ठीक किया, तो 40 साल में 2020 में गुर्बत का खात्मा हो गया और वहाँ पर एक आदमी भी गरीब नहीं है। इसी तरह सिंगापुर जो है वो एक बहुत ही छोटा पसमानदा मुल्क नहीं था, बल्कि एक वो जो मछेरों की बस्ती थी, जहाँ कीचड़ थी, जहाँ लोग नशा करते थे, वहाँ एक आदमी उठा और उसने उनको जमा करके कहा कि हमें ईमानदारी के साथ काम करना है। और उस मुल्क में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है इंसाफ। वहाँ 4 मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले कौमी रहते हैं। हमारे मुल्क की तरह वहाँ भी 4 लोग हैं। वहाँ के जो बाशिंदे हैं, माले, जो सिंगापुरियन है वो रहते हैं, और मलेशियन माले रहते हैं, वहाँ पर चाइनीज़ रहते हैं, वहाँ पे इंडिया के तमिलनाडु के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ तो कभी झगड़ा नहीं होता। तो भाई वो भी तो 4 लोग हैं ना। वहाँ किसी ने तंजीम बनाई हुई है, जैसे हमारे यहाँ पख्तून मूवमेंट है, तो महाजिर मूवमेंट है, या सराइकी मूवमेंट है, या बलूचिस्तान की है, या कश्मीर की है। ये सब कुछ जब होता है जहाँ पर इंसाफ नहीं होता, जब लोगों की हक तलफी होती है, तो वो अपने हक के लिए जद्दोजहद करते हैं। अगर सिस्टम ऐसा हो जो सबको इंसाफ दे, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। इस शहर में हम रात और दिन देखते हैं, पता नहीं आपने उसे ऑब्जर्व किया या नहीं किया, जब हम एक सिग्नल पे खड़े होते हैं और वहाँ चाहे कोई पुलिस वाला मौजूद ना हो, 3 तरफ की ट्रैफिक रुकी होती है, सिर्फ एक तरफ की चल रही होती है। आप अभी चलेंगे, गाड़ी चलाएंगे, आप देख लीजिएगा, वो 3 तरफ इतने सारे लोग खड़े हैं और एक तरफ की ट्रैफिक चल रही है। आखिर क्या वजह है कि वो बड़े इत्मीनान से खड़े होते हैं? तो उसकी एक वजह है, उन्हें पता है सिग्नल मेरा भी खुलेगा, मेरी भी बारी आएगी, और जब मेरी बारी आएगी तो मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। ये चीज़ अगर हम समझे, इसका मतलब है हमारे मुल्क में सिग्नल की कमी है। अगर इंसाफ हो, सबको ये पता हो कि जब मेरा हक है मुझे मिल जाएगा, वो कभी कोई कानून हाथ में नहीं लेगा। कानून हाथ में वो लेता है जब उसे भरोसा नहीं होता। इसलिए जज के सामने भी लोग अपने सामने मुलजिम को गोली मार देते हैं, इसलिए उन्हें जज पे एतबार नहीं कि ये इंसाफ करेगा, लिहाजा वो कहते हैं मैं खुद ही इंसाफ करता हूँ। तो ये हमें देखना पड़ेगा। जहाँ तक इन्होंने बात की सलीम भाई ने कि यहाँ 4 सूबे जो हैं उनको 18वीं तरमीम के तहत बहुत ताकतवर कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 18वीं तरमीम को अगर सही तरह नाफिज किया जाता, जितने वसाइल सूबों को दिए जाते हैं, वो वसाइल अगर सूबों को उसी आइन के तहत जो उसके अंदर मौजूद थी शिक कि भाई सूबाई असम्बली को जब पैसा मिलेगा, वो नीचे जो उसके बल्दियाती इदारे हैं पैसे उनको दिए जाएंगे, और वो जो बल्दियाती इदारे हैं वो सब खर्च करेंगे, सूबाई असम्बली वाले सुपरवाइज करेंगे। लेकिन वो ये रहा है कि वो बल्दियाती इदारों को बिल्कुल या तो इलेक्शन नहीं कराते हैं तो उन्हें इख्तियारात नहीं देते, और सिर्फ वजीर आला के पास सारे पैसों का इख्तियार होता है। आप सोचें, इस साल जो सिंध का बजट है तकरीबन 3,500 रुपये का बजट है, 3,500 अरब, 3,500 अरब का बजट है, और एक आदमी जिसकी दिल चाहे जो करे। जो वहाँ बजट है पंजाब का 5,000 अरब का बजट है, 5,000 अरब लेके वो एक औरत बैठी है, वो चाहे जहाज खरीदे, कुछ भी करे, कोई नहीं पूछ सकता उससे। तो जहाँ ऐसी नाइंसाफ़ी होगी, जहाँ पे देखें हमने कहा भाई चलो सूबे अपना एजुकेशन का और हेल्थ केयर का सिस्टम खुद चलाएंगे। सूरत हाल ये है कि सिर्फ सिंध में एजुकेशन का बजट जो है वो 650 अरब का होता है, लेकिन आप जाके देखिए कि वो 650 अरब जाकर हैं। आप अगर पर बच्चा भी निकालेंगे तो इतने पैसे आते हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ सकता है, इतनी पर हेड जो है ना वो हमारा पास खर्चा होता है, लेकिन सारा का सारा पैसा लूट लिया जाता है, कोई सूबा हिसाब नहीं देता। तो हमारे यहाँ कमी किस चीज़ की है? एक चीज़ की है कि हमारी अदालतें अगर ठीक से काम करें, अगर हमारे लोगों को इंसाफ दिया जाए। आइन कहता है कि जी हर बच्चा जो है 14 साल 15 साल की उम्र तक का उसको फ्री एजुकेशन मिलेगी। यहाँ तो कोई फ्री एजुकेशन नहीं, और सारे पैसे खाए चले जा रहे हैं। तो मसला क्या है? मसला ये है कि जब तक हम एक बाल्टी जिसमें सुराख हो रहा है उसे भरे जाएंगे वो कभी नहीं भरेगी। हर साल बजट में नए नए टैक्स लगाए जाते हैं। अभी जो ये जमात इस्लामी वालों ने जो एहतजाज किया कि भाई हम ये लेवी ख़त्म की जाए। देखिए पाकिस्तान का जो इनकम टैक्स का कानून है उसमें लिखा है कि जो आदमी 6 लाख रुपए सालाना यानी 50,000 रुपये महीना तनख्वाह कमाता है उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। आप उठा के अभी देख लें, गूगल पे लिखें,
कि भाई टैक्स का रेट क्या है, आ जाएगा सामने कि 6 लाख तक का यानी 50,000 रुपये महीना पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन ये जो लेवी लगाई गई है ये तो बेरोजगार से भी ली जा रही है। तो भाई इसका मतलब है एक तरफ कानून कहता है 6 लाख कमाने वाले पे टैक्स नहीं है, दूसरी तरफ बेरोजगार भी अगर पेट्रोल खरीदेगा तो उसको 100 रुपये लेवी देनी पड़ेगी। लेकिन जमात इस्लामी थोड़ी लेट हो गई थी, एहतजाज करना था उस दिन जिस दिन बजट पेश हुआ था। उस दिन खड़े होकर कहते हैं कि ये क्या जुल्म कर रहे हो, ये क्या बजट लगा रहे हो, 1700 अरब का तुमने टारगेट रखा है। लेकिन उस दिन सब सोचते रहे, शायद उन्हें अब होश आया कि यार ये गलत हो गया। तो देखिए बात यह है कि अगर आप कितने भी नए टैक्स लगा देंगे उसके बावजूद भी मसला हल नहीं होगा, इसलिए कि पैसा हो रहा है ज़ाया, पैसा हो रहा है चोरी। वरना आप बताएं इस मुल्क में कौन से वसाइल की कमी है? हमें सब कुछ वसाइल गिनाए जाते हैं, लेकिन चोरी इतनी ज़्यादा है और जो काम करने के उस पर काम नहीं हो रहा। आप मुझे बताइए, हमारा मुल्क जो है ये एग्रीकल्चर कंट्री है और सूरत हाल ये है कि अगर इस साल हमने बम्पर क्रॉप की है किसकी, वीट की यानी गंदुम की, तो जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था उतनी गंदुम पैदा हो गई, लेकिन वो अब पूरी नहीं है। कहते हैं 5 से 10 लाख टन और मंगानी पड़ेगी। भाई क्यों मंगानी पड़ेगी? इसलिए कि पूरी दुनिया में सबसे कम फी एकड़ पैदावार हमारी है। तो सबने अपनी अपनी पैदावार बढ़ा दी, फी एकड़ हमारी क्यों नहीं बढ़ती? इसलिए नहीं बढ़ती कि खाद सस्ती बनाने के लिए सारी जितनी ये मशीन वो है, खाद की फैक्ट्रियाँ, इनको बिल्कुल बहुत ही सस्ते दाम पे गैस दी जाती है, बिल्कुल समझे जैसे मुफ्त दी जाती है कि भाई आप किसान को सस्ती खाद देंगे। किसान को सस्ती खाद नहीं मिलती, उनके पैसे दबा के बना रहे हैं वो। इसी तरह से अगर किसान जो है उसको अगर अच्छा रेट बता दिया जाता है इस साल गंदुम का या कपास का या चावल का अच्छा रेट होगा, तो वो बेचारा जब काश्त करता है तो पता चलता है जी दवाई वालों ने दवाइयाँ महंगी कर दी, खाद महंगी कर दी और उसके बाद बीज महंगा कर दिया। नतीजा ये होता है कि उस किसान तक नहीं पहुंच पाती सारी चीज़ें। इसकी वजह यह है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा काम नहीं चलेगा। वरना दुनिया में तरक्की करती हुई कौमों को देख लें, वहाँ एक चीज़ कॉमन मिलेगी, जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वह रूल ऑफ लॉ है, कानून सबके लिए बराबर है। बहरहाल मैं इन अल्फाज से अपने बात का इख्तिताम करता हूँ कि भैया हम हर जुमे को जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं उससे पहले खुतबा होता है। मेरा ख्याल है 100 में से 90 मौलवी साहब खुतबा ख़त्म करते हुए कुरान की आयत पढ़ते हैं, और वो कुरान की आयत जिसमें वो ये कहते हैं कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल का, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा। आप मुझे बताइए, जब अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, खुतबे में सारे पाकिस्तान में हर जुमे को सुनाई जाती है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल का, और अदल यहाँ नापैद है, तो इसका मतलब है फिर तो हम सब गुनाहगार हो रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वला लेना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया शाहिद अली साहब की हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान जनरल हमीद कुल पार्टी। तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए हैं और बेशक हम सब ने अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के तमाम कायदीन और तमाम जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा हकीकत में इस वतन से मोहब्बत का हक अदा किया। आपने हमेशा इस वतन की सलामती, इस वतन के अमन के लिए हमेशा आप लोगों ने सोचा, और इंशाअल्लाह मैं तो आपकी तहरीक में शामिल नहीं हुआ, मगर ये वादा है कि अपनी औलाद को इंशाअल्लाह आपकी तहरीक का हिस्सा जरूर बनाऊंगा इंशाअल्लाह। इसके बाद डॉक्टर सलीम हैदर साहब की गुफ्तगू चल रही थी कि मैं जब इस कॉन्फ्रेंस में मेरी एंट्री हुई, और माशाअल्लाह डॉक्टर सलीम हैदर साहब ने बड़ी गहरी गुफ्तगू की और बहुत प्यारी गुफ्तगू की, और माशाअल्लाह सरदार इकबाल साहब ने उनकी गुफ्तगू को सराहा, और सराहते साथ ही वो एक पॉइंट पे बात थी तो वो बिल्कुल अच्छी थी, डॉक्टर साहब ने, सरदार साहब ने क्लियर कर दी डॉक्टर साहब को। उसके बाद
माशाल्लाह हमारे और अकाबिरीन ने भी बहुत प्यारी गुफ्तगू की। गंदम और बजट और फंड के हवाले से बातें हुई। मैं सिर्फ 1 मिनट की गुफ्तगू या 2 मिनट की गुफ्तगू आप लोगों के सामने रखूंगा। माशाल्लाह बहुत अच्छे मुअज़्ज़ज़ कायदीन यहाँ बैठे हुए हैं जिनसे हमें सीखने को एक मौका मिलेगा। हम जिस पाकिस्तान के लिए आज जमा हुए हैं, नजरिए पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान, जो इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा रखा गया है, आप मुझे बताएं कि टोटल 4 सूबे हैं। चारों सूबों में 3 सूबों में आग लगी हुई है। सिर्फ एक सूबा है पाकिस्तान का जहां अमन है। 3 सूबों में आग लगी हुई है। आए रोज इस वतन के मुहाफिज, इस वतन के रहने वाले, कलमा पढ़ने वालों के हाथों से शहीद हो रहे हैं। बाहर से यहूदी या कोई दुश्मन नहीं आ रहा। हमारे और आपके लिबास में मौजूद, हमारे और आपकी जुबान में मौजूद गद्दार मौजूद है इस वतन में। सबसे पहले इस वतन के अमन की तरफ जाएंगे, उन गद्दारों को सीधा करने की तरफ जाएंगे, अपने वतन को सबसे पहले सलामती की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद हम बजट और ये सारी चीजें देखेंगे। वतन है तो सियासत है, वतन है तो तरक्की है। वतन तब है जब इस वतन में अमन होगा। कल रात को एक वीडियो आई, बलूचिस्तान में एक सब इंस्पेक्टर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के मुस्लिम लीग मरकज़ी के दोस्तों का शुक्रिया कि यहाँ पे दावत दी और इज़हार ख़याल का मौका दिया। और ये बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए कि जो है हमारे डॉक्टर सलीम हैदर साहब और सरदार इकबाल साहब के बाद मुझे बोलने के लिए कहा गया है। ये शुक्र है कि अनवर अजीम साहब अभी बाकी हैं और कुछ मतलब मैं अब जिसारत करने की कोशिश करूँगा कि इस मौके पे कुछ इज़हार ख्याल करूँ। और मेरी तो कैफियत वो है कि गोयन तो मुश्किल, ना गोयन तो मुश्किल। तो खैर
یہ پاکستان کو بنے ہوئے 79 ایئرس ہو گئے، ہم سب جانتے ہیں، اور جس طریقے سے یہ بنا یہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ایک انوکھا واقعہ تھا، اور بہت بڑا ایک کہنا چاہیے، جتنے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں کہ میں ادا کر سکوں کہ 20 لاکھ افراد کا خونوں کا نذرانہ پیش کیا، جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہ ہم سب جانتے ہیں. اربوں خربوں روپے کی املاک کا نقصان ہوا، بے شمار بچوں کا قتل عام ہوا، خواتین کی بے حرمتی ہوئی. یہ سب ہم اس چیز سے واقف ہیں. پھر ہم نے وہ دور بھی دیکھا کہ نہ اندیشوں کی وجہ سے یہ پیارا پاکستان 2 لفظ بھی ہوا. وہ زخم بھی ہم نے سہے، وہ چیزیں بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ اس ملک کے اندر لسانیت، عصبیت اور فرقہ واریت کو بھی ہوا دی گئی، اور جس سے ہمارا ملک کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا. ہم نے اس چیز کو بھی دیکھا کہ ہمارے ملک میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت منشیات کو عام کیا گیا تاکہ ہماری نوجوان نسل کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے. ہم نے بہت کچھ دیکھا، اور اب بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ ہمارے اسکولوں کی تعلیم سے محروم ہیں. انہوں نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا. ہمارے ملک میں رشوت عام ہے، سود کا کاروبار عام ہے. اب ہمیں سوچنا یہ ہے اور آگے یہ بڑھنا ہے کہ جب ہم 21 سال کے بعد جب پاکستان پورے 100 سال کا ہو جائے گا تو پھر جو ہم اپنے آنے والی نسل کو کون سا پاکستان دے کے جائیں گے؟ یہ ٹوٹا پھوٹا، یہ منشیات زدہ، غربت اور افلاس اور جہالت سے بھرا ہوا پاکستان، لا قانونیت سے بھرا ہوا پاکستان دے کے جائیں گے. کوشش اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ جب ہم اپنی آنے والی نسل کو جب یہ پاکستان دے کے جائیں تو وہ ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کر سکیں، ہمارے بزرگوں کو اچھے الفاظ سے یاد کر سکیں کہ یہ پاکستان ہمیں وہ لوگ دے کے گئے تھے، اب اسے ہمیں مزید مضبوط سے مضبوط کرنا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. گزشتہ سال کے جو الیکشن ہوئے تھے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ملک کی دھاندلی کر کے کس طریقے سے چھوٹوں اور بونوں کو قدآور بنایا گیا، اور قدآور کو کس طرح بونا بنایا گیا، کس طرح فارم 45 کی دھاندلی کر کے 47 کے تحت ان کو جتایا گیا. ضرورت اس عمر کی ہے کہ ملک کے اندر منصفانہ ایماندارانہ الیکشن کیے جائیں اور جمہوری حقوق کو بحال کیا جائے. طلبہ یونینیں ہوں چاہے مزدور کی یونینیں ہوں، ان کو بحال کیا جائے. متناسب نمائندگی کے تحت الیکشن کر دیں تو کوئی دیر نہیں لگے گی کہ پاکستان چند سالوں کے بعد ایک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو جائے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. السلام علیکم. ماشاءاللہ یہاں بہت سے حاصل گفتگو ہوئی اور ہر شخص نے اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی باتیں یہاں بیان کی گئیں شاید اس سے بھی ابھی مکمل ہماری تکالیف کا احاطہ نہیں ہو سکا ہے. بات یہ ہے کہ آج ہم 14 اگست پاکستان کی آزادی، قیام پاکستان کا جشن منا رہے ہیں، دن منا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں. اور آج دنیا کی قومیں یقیناً اپنے ملک پر، اپنے وطن پر بڑا فخر کرتی ہیں، ناز کرتی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج وہ پاکستان جس کے قیام کے لیے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے جانوں کے نذرانے پیش دیے، اپنی بچیاں قربان کیے، اپنے بچے قربان کیے، اپنے لوگ قربان کیے، اور بلا نسل، بلا زبان، کسی تفریق کے بغیر اس علاقوں میں بسنے والے، برصغیر کے بسنے والے ہر مسلمان نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا. چاہے بنگال کو، ہمارے بنگالی بھائیوں نے ان کا ایک ممتاز کردار رہا. اس کے بعد سندھ اسمبلی میں آ جائیں تو سندھ کے اندر قرارداد پیش کر کے پاکستان
उधर बलूचिस्तान में चले जाएं तो खान खल्लात ने कायदे आज़म को सोने और कायदे में तोड़ दिया। इसी तरीके से तमाम लोगों ने खुश दिली के साथ इस वतन को ये सोच कर बनाया कि हम यहाँ अल्लाह और रसूल का वो पैगाम नाफिज कर सकेंगे कि जिसकी वजह से ये वतन का क़याम अमल में आ रहा है। लेकिन अफसोस और सख्त अफसोस है, हम जितना भी इस पे अफसोस और दुख का इज़हार करें कि कम है कि वो लोग जो हिंदुस्तान से अपने वालिदैन की जायदाद छोड़कर, खबरें छोड़कर, सदियों से आबाद इलाकों को छोड़कर एक अजनबी इलाके में अल्लाह रसूल के नाम पर चल पड़े, सर पे चंद कपड़े रखकर और इस वतन में आ गए ये सोच कर के हमें हुक्म इलाही है, अल्लाह और उसका रसूल का हुक्म है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कहीं तकलीफ हो, दीन पर अमल करने में तकलीफ हो, अपनी ज़िंदगी में तकलीफ हो तो आप आगे हिजरत कर जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ने हिंदू पाक अपने घरों को छोड़कर यहाँ आए। लेकिन काबिल गौर बात क्या है भाई, काबिल गौर बात यह है दोस्तों कि जिस माशरे में इंसाफ मसावत नहीं होगा वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो लोग वो कौम फलाह ही नहीं पा सकती जो अल्लाह की तालीमात के खिलाफ चलने की कोशिश करेगी। हमारा अलमिया यह है कि हमारे जो हुक्मरान हैं ये जालिम दरिंदे, ये इंसान नहीं है, ये भेड़िए हैं, ये वो खून आशान झोंके हैं जो आपकी नस्लों से चुभट कर और आपकी रगों का खून चूस रहे हैं। इनके पेट नहीं भरते, इनको कब्र पूरी नहीं पड़ती। आप हिसाब तो लगाइए, करोड़ों अरबों रुपए का बजट है। मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया की, खैरपुर की एक लड़की थी और वो बयान कर रही थी कि मैं खैरपुर में रहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरे ज़िले मेरे खैरपुर में जो भी इलाका है उसमें एक बेहतरीन चिड़ियाघर बनाया गया है और जिसकी तज़ीन और आराइश पे 80 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। मैंने भी कहा यार मुझे खुशी की बात है यार, तो कमाल होगी, खैरपुर जैसे छोटे इलाके के अंदर 80 करोड़ रुपया लग गया हो तो क्या बन गया होगा। और आखिर में जब उसने वीडियो एंड की तो मुझसे गलती हो गई, मुझे सेव करनी चाहिए थी, तो उसने ये कहा कि बड़े बड़े दुख के साथ आपको ये बता रही हूँ कि हमारे खैरपुर में तो चिड़ियाघर है ही नहीं। हंसने की बात नहीं, खुदा की कसम ये अलमिया है। डामर बिछा के रोडें बना दी जाती हैं, काला कर सिर्फ इससे तो बेहतर है पेंट की बाल्टी लाओ, ला के ब्रश कर दे, कर दो, सड़क बन गई। तो मकसद कहने का ये है कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं होगा, जिस माशरे में मसावत नहीं होगी, वहाँ फिर यही होगा। और इसका जिम्मेदार कौन है? पीपल्स पार्टी नहीं, जमात इस्लामी नहीं, कोई भी सियासी पार्टी का आप नाम ले लो, कोई नहीं। इसके जिम्मेदार हम और आप, इसके जिम्मेदार हम और आप, जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। ना उनमें इत्तेफाक है, ना उनमें इत्तेहाद है, ना एक मंजिल के पीछे हैं, ना एक नारे के पीछे हैं। अपने अपनी मसलियत के तहत मेरे दिल के टुकड़े हुए हजार, फिर भाई कोई यहाँ गिरेगा वहाँ गिरेगा, गिला किसे करते हो। कौमों को कुर्बानी देना पड़ती है, कौमों को उठना पड़ता है, कौमों को वतन बनाना पड़ता है, कौम को कौम बनना पड़ता है। आप तो शापर का ढेर हो यार, हवाई तो शापरों का ढेर इधर चला गया, हवाई तो शापरों का ढेर इधर चला गया। हमारी लीडरशिप ने ना कौम की तामीर की है और ना कौम के किरदार की तामीर की है। नतीजा ये कि हम कंफ्यूज हैं, आधा तीतर हैं और आधा बटेर हैं। हमें ये नहीं पता चलता था कि भाई ने सिंगापुर की मिसालें दी, ये दी, वो दी, वो दी। आप दुनिया के किसी इलाके में आप चले जाओ, वहाँ लोगों को कौम की शक्ल, चीन क्या था, सारे अफीमची थे, अफीमची थे। दुनिया की तारीख बनी पड़ी है और पाँव से तंगाए खड़े हुए उन्होंने कौम के किरदार की तामीर किया। दुनिया की सुपर पावर है। सबको छोड़ो, आप अपने आप को देख लो। आज जब आप उम्मत रसूलुल्लाह कहलाते हो, आपको पता है आपका क्या हाल था? बेटा छोड़ा करता था, बाप छोड़ता था, बेटा उससे शादी कर लाता था, 50 माएँ होती थी। औरत का क्या मकाम था, मर्द का क्या मकाम था। छोटी बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया करते थे। सब कुछ कैसे बदला? माँ का एहतराम किसने दिया, बेटी का एहतराम किसने दिया, माशरा किसने दिया? अल्लाह के रसूल की तालीमात में। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है भाई? हमारी प्रॉब्लम ये है, हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। हमें मौका लग जाए, अभी बीच में जो नमाज जुमा पढ़ने जाएंगे
3 आदमी स्कूटर पर बैठ के जाएंगे, बीच रोड पर खड़े कर देंगे, क्या मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ? अबे तू नमाज पढ़ने जा रहा है, मैं एहसान करने जा रहा है। तो गुजारिश ये है कि आइए, तो कि इन सब बात, बड़ी अच्छी बात है आज की आपने महफिल सजाई है और लोगों को इज़हार ख्याल का मौका दिया है, लेकिन इसका जब तक कोई आउटपुट नहीं निकलेगा ना, हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन, चाय की प्याली में तूफान बर्पा करेंगे, ज़लज़ला बर्पा करेंगे कि बिल्डिंग गिर जाएगी और घरों को चले जाएंगे। ये मैं सियासी तौर पे नहीं कह रहा हूँ, एक दुखी दिल के साथ आपके सामने रख रहा हूँ कि माशरे के हर फर्द को किरदार माशरा में अपना किरदार अदा करना होगा। आज नफरतों के बीच जो बन रहे हैं, आप देख लें इंसाफ किधर है? ना सड़कें हैं, ना तालीम है, ना इंसाफ है, ना कोर्ट है, ना जज है, लोग कहाँ जाएं? आप यकीन माने मुझे उस वक्त से डर लगता है कि जब ये किसी ने कहा है ना कि दबेगी कब तलक आवाज़ें बरहम, हम ये देखेंगे। जिस दिन ये आवाज़ें बरहम उठ गई तो फिर आप जान लें कि आग और खून के दरिया ना बहाना पड़ जाए। अल्लाह हमें उस बुरे वक्त से बचाए। लेकिन हम आखिर में इतनी सी बात कहूँगा, जनाब बातें तो बहुत करने को है, लेकिन जब दिल के तार छिड़ जाते हैं तो दुख का इजहार होता है। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी भी वक्त है इन हाकिमों को, इन पार्टियों को, इन मौज करने वालों को, इन अरबपति लोगों को इंसान बन जाना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर चंद लड़के खड़े हुए थे, मुझसे देखें मजहबी लोग भी बैठे हुए, सियासी लोग भी बैठे हुए हैं, और आज अपना पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को हम पकड़ें। देखें ये हर शोबे के अंदर काम कर रही है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हम सबको यकजा करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, इस कलमे को लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ तमाम साथियों से कि इंशाल्लाह हम इस कलमे के साथ इनके साथ खड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अब्दुल मन्नान कुरैशी साहब। माशाल्लाह जी, आज को उन्वान ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो हमारे मेज़बान सियासी जमात जो है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, इनके सदर शेख मंजूर साहब और उस्मान रशीद साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने मदऊ किया था, मैं इनकी दावत पे इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी आए हुए मौज़ीन मेहमान हैं, जितने भी शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। और मैंने आपकी तमाम की आरा सुनी और बड़ी खुशी हुई कि हमें डिबेट का ये सेशन जो है ये जारी रखना चाहिए। अब मैं डॉक्टर सलीम हैदर साहब, सरदार इकबाल साहब, अनवर अजीम साहब, अगर सिलसिला अगर यूँ देख लिया जाए, अनवर अजीम साहब जो है 96-7 उसमें गलत ना हो तो चेयरमैन भी थे हमारी जमात से, ज़िले के सदर भी थे, खिदमत कमेटी चेयरमैन। अब वो चलते चलते अब हमारे तक ही है, कोई 35 साल रफाकत अपनी पार्टी से मुस्लिम लीग से हुई है, 90s के अवाइल से अब तक का ये चल रहा है सिलसिला। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे अदवार, बहुत सारे मामला यहाँ पैदा हूँ, यहाँ एजुकेशन हासिल की है। मुझसे 4 जो भाई हैं उन्होंने भी इंजीनियरिंग, 2 ने या कराची यूनिवर्सिटी, सब ने इधर से ही पढ़ा है। और हमारी कोशिश ये होती है कि इस शहर के अंदर जब हमने आँख खोली है, यहाँ की आबो हवा, यहाँ सांस लेना, यहाँ चलना, उठना, बैठना, इस सब की दुरुस्तगी के लिए जो है हम अपनी खिदमत अंजाम दें। कोई भी भाई मेरा बाहर नहीं गया, मुल्क के हसास तरीन जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं 2017 के अंदर में आपको वही एक बात बताना चाहूँगा कि जापान में मैं गया, वहाँ रिप्रेजेंटेटिव थे, ज़रा माजरत के साथ लफ्ज़ नहीं ले सकता उस महकमे का, तो मैंने वहाँ पर 2-3 चीज़ें देखी बड़ी इम्पॉर्टेंट जो थी। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि वहाँ पर जो है शाइस्तगी, मोहब्बत, इखलास देखा। वहाँ पर मैंने ईमानदारी देखी। वहाँ पर मैंने तमाम जितने भी लोग हैं और जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर एक को अपना काम करते हुए देखा। यहाँ पर जो हमने आँख खोली है, पिछले अगर 30 साल में चले जाएं, बहुत मुश्किल से यहाँ पर जो है अमल लाया गया है। यूँ समझ लें, मैं यूँ अगर पार्टी की अगर मैं गलत मतलब अगर वो नुमाइंदगी में ये बात ना करूँ कि ये जो कराची में सुकून है, इसके पीछे मुस्लिम लीग नून है। ये मैं आपको एक क्लियर बात बता दूँ, ये ताजिर बरादरी भी एक्सेप्ट करती है। यहाँ पर जितनी भी एग्जिस्टिंग पार्टीज़ हैं जो माजी में सियासत करती में आ रही हैं,
وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی کمپرومائز امن کے اوپر نہیں کیا، اور جو بقایا پاکستان نظریہ پاکستان اس پہ کمپرومائز کیسے ہو سکتا ہے؟ آل انڈیا مسلم لیگ اس کے تسلسل سے آپ دیکھ لیں، قائد اعظم کے بعد آج ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور اب وزیر اعظم پاکستان جو ہیں، قربانی کتنی دی گئی ہے، تو ہمیں ان شہداء کو یاد رکھنا چاہیے۔ 14 اگست کے جو ہمارا تہوار ہے آزادی کا، اس کو پرجوش طریقے سے منانے کے لیے جو ہے ہمیں ایک عزم کے ساتھ یہاں سے اٹھنا ہوگا۔ ہمیں یہاں پر ایک مقام طے کرنا ہوگا کہ ہم ایک مقام طے کریں اور تمام جماعتیں جو ہیں پاکستان کا ایجنڈا اٹھا کے چلیں، نہ کہ اپنی جماعت کی نمائندگی کا ایجنڈا اٹھا کے چلیں۔ تو ہمیں جو ہے اپنی جماعت کے ایجنڈا چھوڑ کر پاکستان کا ایجنڈا اٹھا کر، اور ہم یہ اس کے اوپر میری یہ رائے ہے کہ ایک مقام بنا لیں۔ بالخصوص جناب منظور شیخ صاحب، آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا ہے اپنے اس معزز فورم پر، اور تمام اکابرین، ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب، سردار اقبال صاحب، زہیب بھائی وغیرہ وغیرہ، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جناب یہ بہت اچھا موقع ہے، بہت اچھی ریت ہے کہ ہم اپنی خوشی کے دن کو منا رہے ہیں آپ سب کے ساتھ، اور اس شہر میں منا رہے ہیں جو نیچے سے لے کے اوپر تک مسائل کا شکار ہے۔ اور یہ کسی سیانے نے کہا تھا جب آپ کوئی خوشی منائیے تو اس سے پہلے کے غم کا ضرور ذہن میں رکھیں، اب صدمات کو ضرور ذہن میں رکھیں، ان سے آپ نے کیا سیکھا اس کو اجاگر کریں، تاکہ ایسی خوشی کے دن آپ کو آئندہ بھی ملتے رہیں۔ لیکن یہ ایک المیہ ہے ہماری قوم کا کہ ہم نے کبھی بھی، ہم خوشی ضرور منا لیتے ہیں وقتاً فوقتاً، کبھی یوم پاکستان، کبھی یوم پیدائش مفکر پاکستان، کبھی یوم پیدائش قائد اعظم، لیکن ہم نے کبھی بھی جن مفکرین کا یوم منایا انہوں نے کیا پیغام دیا اس پہ ہم نے نہ اول تو ذکر ہی نہیں ہوتا۔ اب تو ہم نے کبھی اپنی کتابوں میں اسکول کی پڑھا تھا، اب تو اسکول کی کتابوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں، ڈسٹارٹڈ تاریخ ہم کو پڑھائی گئی، اس لیے ہم نے کبھی بھی اپنے ثانیات ہم نے پڑھے نہیں تو اور کیا کریں گے۔ ہم نے آج تک ہی نہیں پوچھا کہ ابھی اس ملک کو بنے ہوئے سال نہیں ہوا تھا کہ سال سے پہلی سالگرہ سے 2 دن پہلے جلیانوالہ کا ریپلیکا 2 کہتا ہوں میں، بابرا انسیڈنٹ 417 کیوں دہرایا گیا، کیوں کیا گیا، اس کے دباؤ بعد میں کیوں نہیں۔ پھر اس کے بعد تو ماشاءاللہ ثانیات کی وہ طویل فہرست ہے، اتنی طویل فہرست گزشتہ 100 سالہ دور سامراجیہ برطانیہ کو بھی نظر ڈالتا ہوں تو اتنے ثانیات پورے بڑے صغیر میں نہیں تھے جو ہم نے وہ قومی ثانیات جو ہے تو 1947 سے لے کے آج تک دیکھ لیے۔ تو بہت ضروری ہے، اس لیے پچھلے ابھی اس اپنا دسمبر کے 16 دسمبر کے حوالے سے، اس پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے کئی 3-4 پروگرام مجھے ٹی وی والوں کا شکریہ موقع دیا، اور میں واحد بندہ تھے جس نے اپنی غلطیوں کی نشاندہی ان حقائق کی روشنی میں جو اس وقت موجود شاہدین تھے، جس میں ہمارے فوجی بھی تھے ماشاءاللہ، اور دیگر آپ کے جسے کہیے جرنلسٹ وغیرہ، ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے نکال کے کیے، باقی کسی اور کی طرف سے نہیں ہوئے۔ تو بس میرا پہلے تو بہت مبارک پوری قوم کو 14 اگست کا، اللہ تعالیٰ ہم کو ہر سال انہی حدود میں اپنی قومی سرحدوں میں رہتے ہوئے ہم اپنی حکومت اپنی اس دن کو منائیں، لیکن ساتھ میں ہمارے جو قومی ثانیات ہیں ان کو ضرور یاد کریں، ان کے اسباب دیکھیں اور آئندہ اس کا تعارف کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستانی فوج، ان کے شہداء کو بہت سلام، بے شک یہ شہداء ہیں، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، وہ مرے نہیں ہیں، وہ شہید ہیں، اور لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں، تو ان کا وہ اعلیٰ مقام ہے تمام شہداء کا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو مزید شہید ہونے سے بھی بچائے، بے ضرورت جہاں ضرورت پڑے گی تو ہم سب آگے بڑھ کے شہادت کا رتبہ حاصل کرنے میں تیار ہیں، اور ہمارے ملک کی خامیاں دور کرے، یہ سوز بحیث جلتے ہوئے، بلکتے ہوئے اور لہو بہاتے ہوئے شہر میں ہم سب کے لیے آسانیاں جلد سے جلد پیدا کریں۔ جزاک اللہ بخیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ محترم بھائیوں، عزیز بزرگوں، یہاں سب شرکاء نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے، وطن عزیز پاکستان سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ میں کچھ شکوے، کچھ شکایات، کچھ اپنے دل کے دکھوں کا اظہار کیا ہے۔ محترم بھائیوں، یہاں پر آپ بھائیوں نے چند مثالیں پیش کی ہیں مختلف ممالک کی، کہ اس ملک نے یہ کام کیا تو وہ کامیاب ہو گئے، فلاں ملک نے یہ کام کیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ میرا کہنا اور ماننا یہ ہے، یقیناً یہ آپ لوگوں کا بھی ہوگا، الفاظ جدا ہو سکتے ہیں لیکن اصل بات وہی ہوگی کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ جب امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس معاشرے کی حالت کیا تھی، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو تیار کیا کہ جب ایک حکم نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ شراب حرام ہو گئی، تو پھر کسی نے کوئی تعویل نہیں نکالی بلکہ مشکیزیں گلی میں لے گئے اور سارے توڑ دی۔ آج اپنی اناؤں کو توڑنے کا دن ہونا چاہیے، اناؤں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ملک کے مسائل کسی بھی انگریز ملک کو دیکھ کر یا کسی بھی دوسری قوم کے ملک کو دیکھ کر سیٹ نہیں ہوں گے۔ ہمارے مسائل صرف ایک بات پر سیٹ ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ تو مخلص ہوں۔ آج انگریزوں نے عمر لا کو اختیار کر کے، عمر لا کیا ہے؟ وہ تمام باتیں اور قوانین ہیں جو ہمارے رب نے آسمانوں سے نازل کی ہیں، انہیں اختیار کر کے وہ کامیاب ہو گئے، اور ہم مثال دیتے ہیں کہ امریکہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ وہ یہ کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے یہ جو بات اوپر لکھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے رنگ کی وجہ سے، میری زبان کی وجہ سے، میری جماعت کی وجہ سے شاید ہم آپس میں اختلاف کریں، لیکن اس وجہ سے ہم میں سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا۔ تو آج ہم یہاں پر ایدہ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس دائرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر جو 79 سال پہلے یہ وطن عزیز مارد وجود میں آیا ہوئی، وہ بھی اسی وجہ سے آیا۔ اگر کوئی دوسری وجہ ہوتی شاید یہ ملک نہ بنتا۔ وجہ کیا تھی؟ اسلام کی تجربہ گاہ بنانا، لہذا لوگوں نے اپنی املاک کو چھوڑا، زمینوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، ہر چیز بنی بنائی چھوڑی، اس لیے تاکہ اسلام پر ہم عمل کر سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور اگلی چیز یہ، ہم نے اپنی نسلوں کے شکوے کیے، ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں رات دیر تک، فجر نہیں پڑھتے، اس سے کئی گنا آگے ہیں۔ یہ تو جو باتیں آپ بزرگوں نے کی ہیں یہ تو مختصر سی ہیں، یا کئی باتوں پر پردہ رکھ کے آپ نے بات کی ہے، اشارے کیے ہیں۔ آج ہماری نسل اس سے کئی گنا آگے بڑھ چکی ہے، لیکن ایک چیز ہم سب اسوہ حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو دیکھ کے ہم نے اپنی زندگی بنانی، لیکن جب ہم ان کے مطابق ان جیسی زندگی بنائیں گے تو ہماری نسلیں جا کر اپنی اصلاح کریں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس معاملے میں بھی ہماری کہیں کمی کوتاہی کمزوریاں ہیں بڑوں کی، جس کی وجہ سے آج ہماری نسلیں اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں۔ آخری بات کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ بھائیوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے مجلس رکھی ہے تو کوئی اس میں فائنل چیز بھی سامنے آنی چاہیے۔ میری طرف سے فائنل میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم سال بعد اس طرح آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو کچھ بھی فائنل نہیں ہوتا۔ تو میری چاہت یہ ہے کہ ہم ہر چند ماہ کے بعد، 3 مہینوں کے بعد، 2 مہینوں کے بعد آپس میں اس طرح بیٹھیں گے، چیزوں کو ڈسکس کریں گے، وہ اس شہر کی چیزیں بھی ہوں گی، وہ اس ملک کی چیزیں بھی ہوں گی، وہ عالمی عمل کی چیزیں بھی ہوں گی، تب جا کر ہمارے مسائل انشاءاللہ حل کی طرف جائیں گے۔ اس میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، ہم کوشش کریں گے کہ ہر 3 ماہ کے بعد ہم یہ بیٹھک کروائیں، لیکن بحیثیت انسان کبھی ہم بھول بھی جائیں گے، کبھی وسائل کی کمی ہوگی، کبھی کیا چیز آڑے آئے گی، تو ہم میں سے ہر ایک مختلف جماعتوں کے نمائندے ہیں، تو ہم سارے مل کے بھی اس کام کو تو کر سکتے ہیں۔
تو جب تک ہم آپس میں بیٹھیں گے نہیں، چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں گے، تب تک ہم کسی بھی حل کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح کی مجالس، APCs، آپ اس کو نام APC دے دیں، کوئی بھی نام دے دیں، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں، اپنی اصلاح کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، معاشرے کی اصلاح کریں اور اس وطن کو مضبوط کریں۔ آخری بات محترم بھائیو، یہی لا الہ الا اللہ ہے جس کی وجہ سے آج 3 ممالک کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے، اور معاہدہ کس بات پر ہوا ہے؟ امن پر۔ اور امن کے لیے دعا کس نے کی تھی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، انہوں نے اس دعا کا آغاز کیا، یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے۔ آج ہم بھی اسی دعا کے ساتھ اپنی اس مجلس کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس شہر کو، ہمارے اس وطن کو امن نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ الہ العالمین جتنے بھی شرکائے مجلس ہیں، اللہ تو ان سب کو آپس میں محبت اور اتفاق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی ہمارے بزرگ اس مجلس میں حاضر ہیں، اللہ تو ان سب کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین تو ہم سب پر نظر کرم فرما دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کے تمام معاملات کو، جائز ضروریات کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمیں باہمی محبت اور اتفاق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اس شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا۔ الہ العالمین ہمارے اس شہر میں بسنے والوں کو آپس میں محبت عطا فرما۔ الہ العالمین وطن عزیز کے ہر باسی کو آپس میں محبت اور اتفاق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں دشمن کے شر کو پہچان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے اس وطن کو امن کا گہوارہ بنا۔ الہ العالمین ہمیں اس وطن سے اس طرح محبت عطا فرما جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ الہ العالمین تو ہم سب پر رحم فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں آپس میں اسی طرح جڑنے کی، مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں تمام بھائی نہیں کریں کر لیتے ہیں لیکن ہمیں ہدایت آتا ہے